گڈ ایوننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. دوستو, آج ہم گفتگو کریں گے کچھ ان خوبصورت ذہنوں کی جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 3 سے 4 دہائیوں میں انگریزی زبان میں اپنی شعری تخلیقی کائنات یا اپنے شعری تخلیقی جہان تراشے. کچھ ایسے شعراء کرام جن کے کرافٹ کو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ عالمگیر سطح پر بھی سراہا گیا اور مانا گیا. So today we are going to discuss the lesser known, the forgotten English poets of Pakistan. Unfortunately, the new generation remains largely unfamiliar with these literary giants. لیکن we are very grateful to our speaker احمد عمر ایاز جو میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ ان موتیوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں گے. احمد عمر ایاز is a playwright and short story writer. Currently he is serving as a lecturer in literature at ایئر یونیورسٹی اسلام آباد. اور اہم تعارف ان کا یہ ہے کہ از دا فاؤنڈر آف قصہ خانی تھیٹرکس اینڈ ہز پلیز ہیو بین پرفارمڈ آل اوور دا کنٹری ٹو مچ کریٹیکل ایکلیم. یہاں دا بلیک ہول میں بھی قصہ خانی تھیٹرکس نے پرفارم کیا. میں ذاتی طور پہ احمد کی تحریروں اور ان کے یہ جو تھیٹر پرفارمنسز ہیں ان کے گروپ کی, میں ذاتی طور پہ ان کا مداح ہوں. آپ ضرور ان کو دیکھیے گا. کچھ جو ہے بلیک ہول کے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اب سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. پلیز ڈو اس اے فیور اینڈ ٹرن یور سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو میں جب ہاؤس اوپن ہو, گفتگو کے دوران یا بعد میں فار اوپن ڈسکشن اینڈ کیو اینڈ اے, آپ ضرور اس میں شریک ہوئیے گا. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکروفون از گیون ٹو یو. ناؤ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز ویلکم احمد عمر ایاز. تھینک یو. شکریہ نیئر بھائی. آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس وقت میں اور اس ملک میں ٹائم نکالا, وقت نکالا پوئٹری کے بارے میں جاننے کے لیے. یہ بات ہمارے لیے بڑا معنی رکھتی ہے, اور ہم جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ شکریہ امین بھی کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. نہ صرف حاضرین کا بلکہ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں اور جو اس کو بعد میں بھی دیکھیں گے, ٹائم نکالیں گے اور وہ پوئٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اس دور میں, اس ملک میں. تو ہم اس بات کو کافی سراہتے ہیں, اس لیے ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں. شروع ہی ادھر سے کرتے ہیں. بہت سارے چونکہ ہمارا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, لیکچرز کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم تھیٹر پوئٹری کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں دا بلیک ہول کے ساتھ. تو بہت سارے ہمارے احباب انہوں نے ذکر کیا آن لائن بھی اور ان پرسن بھی کہ ہم زیادہ تر ویسٹرن آرٹ کا ذکر کرتے ہیں, اور ہم نے ابھی تک ویسٹرن تھیٹر یا ویسٹرن آرٹ ان جرنل پہ بات کی اپنی سیریز میں. تو پاکستانی آرٹ پہ بھی بات کی جائے. اور میرا چونکہ ذہن گیا ہی نہیں تھا اس طرف, کیونکہ اکیڈمکلی میں انگریزی ادب سے وابستہ ہوں, تو مجھے بڑا اچھا لگا, یہ تجویز اچھی لگی. اور میں نے سوچا کہ پھر واقعی اگر بات کرنی ہے تو ایسے کچھ لوگوں کی جائے کہ جو اپنی کوالٹی کے اعتبار سے جو کام انہوں نے کیا ہوا ہے, جو ان کا کرافٹ ہے, جو ان کی شاعری ہے, اس اعتبار سے وہ انٹرنیشنلی بڑے اکلیم کے وہ حقدار ہیں. لیکن انٹرنیشنلی تو کیا, انٹرنیشنلی چلیں پھر بھی ملا نہ ملا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن نیشنلی ان کو ان کی زندگیوں میں تو تھوڑا بہت شہرت اور اکلیم اور یہ چیزیں ملیں. لیکن ان جرنل آج تک وہ جو پروفیشنلز ہیں انگریزی کے یا جو پاکستانی لٹریچر ان انگلش کو جاننے والے لوگ ہیں, ان کے علاوہ میسز سے وہ چھپے ہی رہے ہیں. حالانکہ وہ بہت پائے کے شاعر ہیں. ان کا اگر آپ شاعری کا کرافٹ دیکھیں, پرٹیکولرلی جن 2 لوگوں کا آج ہم ذکر کریں گے, توفیق رفعت اور داؤد کمال, تو جب آپ ان کا کرافٹ دیکھیں گے, میں آپ سے شیئر کروں گا, تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے آرٹ کی پروڈکشن کا, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, تھیٹر میں ہو, پوئٹری میں ہو, شارٹ سٹوری میں ہو, تو اس لیول کی یہ شاعری کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. وہ وجوہات کیا تھیں کہ جن کی بنا پہ آج یہ لوگ ہمیں یاد نہیں ہیں, وہ آبویس بھی ہیں اور کچھ انفارچونیٹ بھی ہیں. اور یہ لوگ کیسے, کون تھے, ان کی زندگیاں کیا تھیں, ان کا کام کیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے. تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں, وہ شعراء ہیں جنہوں نے انگریزی زبان میں شاعری کی ہے پاکستان میں, پرٹیکولرلی شروع کے 4 دہائیوں میں, مطلب مڈ 90s تک آلموسٹ. ان میں کچھ
حیات رہے, کچھ آج بھی حیات ہیں, ایجڈ ہیں, اور 80s 70s 60s 50s, یہ جو 4 پرٹیکولرلی 60 سے لے کے جو 80s والے, یہ 3 ڈیکیڈز ہیں, یہ گولڈن ایج آف پاکستانی انگلش پوئٹری اس کو سمجھا جاتا ہے. نہ صرف پوئٹری بلکہ ایون پاکستانی انگلش لٹریچر جتنا پروڈیوس ہوا ہے, بڑے بڑے نام ہیں جن سے آپ شاید آپ واپسی سدوا سے واقف ہوں. اس دور کی جو سب سے شہرت جنہوں نے سب سے زیادہ کمائی وہ بھی اسی دور کی رائٹر ہیں. ساتھ ہی ساتھ اور بھی نام ہیں اس لیگ میں ہیں. ناول آج بھی چل رہا ہے. پوئٹری کسی حد تک پاکستانی انگریزی پوئٹری ختم ہو گئی. خیر, کہانی شروع ہوتی ہے دراصل بر صغیر میں, سب کانٹیننٹ میں انگریزی لٹریچر کی آف کورس آبویسلی کولونائزیشن کے ساتھ جب انگریز یہاں پر آئے اور انہوں نے جو بھی لمبی کہانی ہے کہ جو کولونائزیشن ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے بھی ہوئی, پرٹیکولرلی 1857 کے بعد سے جب وہ جنگ جیتے اور وہ فارملی حکومت میں آئے, تب سے آپ کو انگریزی لٹریچر ملتا ہے اس ریجن میں کہ جو لوکلز نے پروڈیوس کیا ہو. وہ شروع میں ٹرانسلیشنس سے شروع ہوا یقیناً آبویسلی, کیونکہ جو ورکس تھے, اور انٹرسٹنگلی آپ میں سے جو آرٹ کو جاننے والے لوگ ہوں گے ان کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ جو بنگالی آرٹ ہے یا جو بنگالی لوگ ہیں ان جنرل, ابھی بھی بڑا نیوز میں ہے بنگلہ دیش. تو جو بنگالی, ویسٹ بنگال انکلوڈنگ, مطلب جو ریجن, نہ کہ بنگلہ دیش ملک بلکہ جو پورا ریجن ہے بنگال کا, وہ ان کا آرٹ, ان کا ادب بڑا رچ ہے. انفیکٹ اونلی ساؤتھ ایشین جو نوبل laureate ہیں وہ بھی بنگالی ہیں, رابندر ناتھ ٹیگور. تو انٹرسٹنگلی ان کا تو انہوں نے بڑا کام کیا, اور کولکتہ سے ہی اور انہی علاقوں سے یہ ٹرانسلیشنز شروع ہوئی, ریفارمیشن شروع ہوئی. مطلب 2 لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ایک ڈفرینٹ سوچ بنانے کے لیے. اس میں سے مسلمانوں کی طرف سے, یا چلے مسلمان کیا, ایک ریجن کی طرف سے سر سید احمد خان, اور دوسرے بنگالی تھنکر, سوشل ریفارمر راجا راج موہن رائے, ریفارمر ہے سر سید کی طرح, ان کے بارے میں ہم اتنا نہیں سنتے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے, راج موہن رائے کے نام سے جانے جاتے ہیں. انہوں نے بھی یہ سوشل ریفارم کہ یار اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ان جرنل ان سینس, تو ہمیں انہی کی زبان میں ایونچولی کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. ایک پروگریسو سوچ تھی, جبکہ دوسری طرف ایک کنزرویٹو سوچ کے ہمیں اپنی ٹریڈیشن سے جوڑ کر ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کے مقابلے یہ لوگ آئے اور ان کو مشکلات جس بھی طریقے کی ہوئی, لیکن یہ جو سوشل ریفارم رائے اور سر سید لے کر آئے, اس سے ہوا یہ کہ لوگوں میں رجحان بڑھا لکھنے کا انگریزی میں. تو کولکتہ سے شروع ہوا, تھیٹر بھی ادھر سے شروع ہوا, انگریزی میں تھیٹر لکھانا, اور جو آپ کو ساؤتھ ایشین انگریزی وہ ملتا ہے, پہلا ادب ملتا ہے اوریجنل بھی, ایون جو اوریجنل تھیٹر یا کہانی یا ناول وہ سب آلموسٹ سب کا سب بنگالی ہے. تو بنگال سے سٹارٹ ہوا, اس ریجن سے سٹارٹ ہوا, اور ہوتے ہوتے وہ یقیناً آج جس جگہ پر ہم ہیں اس جگہ پر اس کا ایولیوشن ہوا. شروع کے جیسے میں نے کہا تھوڑے سے تھیٹر ٹروپس جو مجھے یاد آتے ہیں وہ سب کے سب آلموسٹ بنگالی ہیں, جو پرٹیکولرلی پرفارم کرتے تھے انگریزوں کے لیے. پھر وہ انگریز جب یقیناً چلے گئے تو پھر اپنے لوگوں کے لیے کرنے لگے. تو اسی طریقے سے جو ہمیں اس ریجن کے پھر ایک بڑا چینج, اگر میں بالکل کوئکلی سکپ کروں, بہت سارا ٹائم بیچ میں اور مدعے تک آؤں, تو ایک بڑا اہم ایونٹ ہے, اور وہ ہے ارلی 1900s میں, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ میں بولوں گا نہیں کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے, وہ ہے انگارے کی پبلیکیشن. انگارے سے آپ لوگ اگر واقف ہوں, یہ ایک شارٹ سٹوری کلیکشن ہے جو اس ٹائم کے کچھ لوگ تھے ایسے رائٹرز کے جنہوں نے بعد میں انگریزی میں لکھا, یا اسی ٹائم میں وہ لکھتے تھے انگریزی میں. وہ انہوں نے کچھ افسانے لکھے اردو میں افسانے لکھے. وہ ان میں سے کچھ جیسے ان میں ایک رائٹر جو ہے غالباً سجاد ظہیر کے جو افسانے وہ انگریزی میں لکھے گئے, انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا انگارے کے لیے. تو انگریزی میں لکھنے والے لوگ تھے. ایک بہت بڑا نام جس نے انگارے میں کام کیا وہ احمد علی تھا, جو بعد کے آنے والے جو لٹریری ٹریڈیشنز ہیں پاکستان کے, اس پہ بہت بڑا امپیکٹ. انفیکٹ دا موسٹ فیمس آف آل انگلش رائٹرز ان انگلش, پاکستانی انگلش رائٹرز, احمد علی آف کورس. احمد علی کا ٹوائلائٹ ان ڈیلی مشہور ناول ہے, وہ اس نے بہت شہرت کمائی باقی کام کی نسبت. تو احمد علی, سجاد ظہیر,
رشید جہاں, ان لوگوں نے مل کر ایک انتھولوجی لکھی شارٹ سٹوریز کی انگارے کے نام سے, جس نے بہت ذلت اور بدنامی کمائی جب وہ پبلش ہو کر آئی فار آبویس ریزنز. آپ میں سے جو سوشل میڈیا ٹرینڈ سے واقف ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ آرٹ کیسے بدنامی کماتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ کماتا ہے. تو انہی وجوہات کی بنا پہ اٹ واز لیبلڈ امورل, ولگر فار سو مینی ریزنز. سجاد ظہیر کہتا ہے کہ جہاں ہمیں ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی اپنے کام سے, وہاں اسی واقعے کی وجہ سے ہم نے بہت شہرت بھی کمائی. احمد علی بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے. وہ جب ہوا ان کو وہ سیٹ بیک تو نہیں لیکن بین ہو گئی, انگارے کہانیوں کا مجموعہ تھا. وہ جب وہ پورا واقعہ ہوا تو اس دوران ان لوگوں کو جو شہرت ملی وہ بعد میں ان کے کام اس طریقے سے آئی کہ انہوں نے ایک کیا بنایا, گروپ بنایا, ایک اس کو میں ایسوسیشن بنائی, سوسائٹی بنائی, وٹ ایور, پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کے نام سے, جس میں بعد میں آ کر اردو کے بھی بہت سارے لوگ جڑے اس میں. وہ ایک الگ کہانی ہے پروگریسو رائٹرز کی. منٹو جیسے فگرز اور ایون فیض وغیرہ بہت سارے رائٹرز خود کو پروگریسو رائٹرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آج تک. تو وہ جو ترقی پسند رائٹرز کی, مصنفین کی انہوں نے بنیاد ڈالی, اس نے بھی انگریزی کا جو رجحان تھا, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے جیسے یہ جنہوں نے اسٹارٹ کیا یہی انگریزی مطلب ہے. احمد علی خود اتنا بڑا نام جس نے اسٹارٹ کیا, اس کی ٹوائلائٹ ان ڈیلی انگریزی میں ہے, اس کا آلموسٹ سارے کا سارا کام جو ہے وہ انگریزی میں ہے. اس نے پوئٹری بھی کی. احمد علی از ون آف دی, اور انفیکٹ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے, ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو رائٹر ہے انگریزی پوئٹ ہے وہ احمد علی ہوگا, احمد علی ہے. وہ بعد میں بھی اچھا یہ لوگ تو تب ان کا تعلق تب تو سب کانٹیننٹ سے تھا, تب یہ پری پارٹیشن بات ہے, یہ 20s-30s کی بات ہے. تو انہوں نے جو ہے ایون جو ٹوائلائٹ ان ڈیلی ہے اس کا مشہور ناول 1940s کا ہے. تو احمد علی اور گروپ جتنا بھی تھا انہوں نے شاعری, ناولز, ایسیز, کرٹیسزم یا انگریزی میں لکھنا شروع کیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کیا. تو احمد علی کا انفیکٹ اب یہ میں صرف وہ ارتقاء بتا رہا ہوں کہ پاکستانی پوئٹری انگریزی کرتے, تو ایک بڑا اہم سر سید وغیرہ نے جہاں ایک ریفارم سوشل, پھر بیچ میں 100 سال گزر گئے آلموسٹ, اور اس کے بعد جو پھر یہ لوگ آئے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ایک بہت اہم کردار پاکستانی, پھر پارٹیشن ہو گئی, یہ لوگ کچھ ادھر رہ گئے کچھ ادھر چلے گئے. بنگالی جو بنگالی بھی بہت زیادہ انگریزی میں لکھتے تھے, جیسے میں نے بتایا بہت شاعر آپ کو ملیں گے جو بنگالی تھے لیکن انگریزی میں لکھتے تھے. وہ کچھ ادھر رہ گئے, کچھ بنگلہ دیش چلے گئے اور کچھ ویسٹ بنگال میں رہ گئے بھارت میں. اب تو یہ ایک اہم وہ تھا. تو اس کے بعد جب پاکستان بنا, پھر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہوا ہے پاکستانی پوئٹری ان انگلش جو ہے اس کے فروغ کے لیے, اور انہوں نے 3 کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دراصل, اور ان کتابوں نے لٹری سرکلز کے اندر اور میسز کے اندر بھی بہت شہرت کمائی اپنے ٹائم پر. 65 71 اور 75 ان 3 سالوں میں انہوں نے 3 انتھولوجیز چھاپی ہیں ایکچولی, کتابوں کے یہ شاعری کے مجموعے چھاپے ڈفرینٹ رائٹرز کی. فرسٹ وائسز کر کے پہلی کتاب ہے 1965 میں چھپی ہوئی ہے. اس میں جو 6 شعراء ہیں فرسٹ وائسز میں, وہ دراصل پائنیئرز ہیں انگریزی. اس میں سے احمد علی بھی ہے, اس میں سے توفیق رفعت بھی ہے جو بعد میں جس کا میں نے ذکر کیا, جو پہلا ایک اور بڑا 3 پہلے انگریزی میں لکھنے والے سمجھے جاتے ہیں, تینوں پائنیئرز بڑے سمجھے جاتے ہیں, احمد علی, توفیق رفعت اور شاہد سہروردی بنگالی. تو شاہد سہروردی, توفیق رفعت, احمد علی, ذوالفقار غوث ایک بہت بڑا لٹری جائنٹ جس کو ہم پتہ نہیں کیوں نہیں جانتے. ذوالفقار غوث از لٹری جائنٹس, درجنوں میں ناولز, کتنے بیش بہا شاعری کے مجموعے, شارٹ سٹوریز کے مجموعے. ایک رائٹر کے لیے آپ جب پروفیشنلی رائٹنگ کرتے ہو تو آپ کو تب یہ کسی بھی پروفیشن کی طرح, تو ایک رائٹر کے لیے اٹس اے ہیوج اف ناٹ ایون این اچیومنٹ ایٹ لیسٹ ٹاسک کہ وہ درجنوں میں ناولز لکھے. ایک ناول لکھنا اپنے آپ میں سم تھنگ وین یو پروفیشنلی رائٹ یو نو. تو
تو ذوالفقار غوث یہ اس کا حصہ ہیں. ریاض قادر کر کے ایک اور شاعر ہے جن کو آپ اگر جن پہ ریسرچ بھی کریں تو آپ کو نہیں ملیں گے, وہ توفیق رفعت کے دوست اور استاد, وہ اس میں شامل تھے. تو یہ 6 ایک شعراء تھے, ایک شاید میں کنفرم نہیں ہوں کہ 6th کون تھا. تو یہ ان لوگوں نے وہ ان کی فرسٹ وائسز کر کے 1965 میں کتاب چھپی, اور وہ فرسٹ وائسز جب سامنے آئی تو ان لوگوں وہ لٹری سرکلز میں بھی گئی. اس میں جو ہے اچھا اس کے علاوہ مطلب اس ٹائم تک ان کی اپنی پبلیکیشنز نہیں ہیں, ان کی ذاتی انڈیویجول پبلیکیشنز نہیں ہیں. توفیق رفعت کی سب سے مشہور کتاب جو آج بھی ان کے کتاب کا جواب نام ان کی پہچان ہے, وہ کتاب ارائیول آف دی مانسون, وہ 85 میں غالباً چھپی ہوئی ہے, یا لائک ایز لیٹ ایز 1985. تب تک وہ بہت بڑے اسٹیبلشڈ شاعر تھے. توفیق رفعت کی جو ریپوٹیشن ہے وہ صرف انگریزی میں نہیں ہے بائی دا وے, وہ اردو میں بھی ادبی حلقوں میں ہے. پاکستان کے جتنے لٹریری سرکلز ہیں ان کی ریپوٹیشن اس میں ہے. ان کا کام جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے, اس کی طرف میں آتا ہوں. تو یہ رفعت, اچھا رفعت پھر تینوں اینتھولوجیز کا حصہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ, جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 کتابیں چھپی ہیں. فرسٹ تھی 65 کی, 71 میں آئی وائسز آف 8. وائسز آف 8 میں پھر بہت شعراء تھے جو نئے لوگ شامل ہوئے, غالباً عالمگیر ہاشمی شامل ہوئے, ایڈرین حسین یہ ایک بڑے انگریزی شاعر ہیں پاکستانی, یہ تھے. اور ساتھ میں یہ لوگ بھی تھے جن کے میں نے نام لیے, ذوالفقار غوث, کلیم عمر جرنلسٹ کم بلکہ پوئٹ کم جرنلسٹ, کریٹک ایز ویل, عالمگیر ہاشمی از اے کریٹک ایز ویل. یہ لوگ وائسز آف 8 کا بشمول ان لوگوں کے جو پہلے تھے ان کا حصہ بنے. وائسز آف 8 نے بھی شہرت کمائی, اور آخری کتاب آئی ورڈ فال کے نام سے. ورڈ فال جو ہے وہ 75 میں چھپی, اور اس میں صرف 3 شعراء تھے, کلیم عمر, توفیق رفعت اور ماکی قریشی. ماکی قریشی از دا فرسٹ پاکستانی فیمیل انگلش پوئٹ. تو وہ جو ایک اسٹیبلشڈ جنہوں نے کافی شہرت کمائی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد بھی, وہ اس کا حصہ تھی تیسرے والے کا, کیونکہ وہ ان کے بعد کی جنریشن ہے. اور توفیق رفعت تینوں کا حصہ رہے, کلیم عمر 2 کا حصہ رہے, ذوالفقار غوث 2 کا حصہ رہے. تو یہ جو گروپ ہے پورا, اتنے سارے لوگوں کے میں نے نام لیے, یہ سب کے سب انگریزی پوئٹس ہیں پاکستانی, جن کا کام نہ صرف پاکستان میں پبلش ہوا بلکہ انٹرنیشنلی بھی پبلش ہوا. اور پرٹیکولرلی ذوالفقار غوث نے سب سے زیادہ شاید انٹرنیشنل اکلیم کمایا. میں تھوڑا سا ان کا تعارف کراؤں گا. احمد علی نے یقیناً, اف آئی ٹیل یو کہ احمد علی از فرینڈز اور واز رادر فرینڈز ود ورجینیا وولف, D.H. لارنس, وین احمد علی روٹ ہز فرسٹ, اور جب اس نے ٹوائلائٹ ان ڈیلی لکھا, وین ہی روٹ دیٹ بک, تو اس کی پبلیکیشن میں اس کو کافی مسائل تھے. UK سے پبلش ہو کر آئی ہے, اور اس کی پبلیکیشن کے جو مسائل تھے وہ حل کر کے دیے اس کو ورجینیا وولف, D.H. لارنس, E.M. فاسٹر, پیسج ٹو انڈیا. تو یہ اس لیگ کے رائٹرز ہیں ان کے ساتھ, اور ان سے متاثر بھی ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی رہے ہیں. توفیق رفعت کو چھوڑ کر, اس لیے مجھے توفیق رفعت سب سے اچھا لگتا ہے کہ توفیق رفعت ادھر کا ہی شاعر ہے. یہ اس کی سب سے خوبصورت بات ہے. باقی کوئی بھی, عالمگیر ہاشمی از آلسو اور واز آلسو فرینڈز ود لٹری جائنٹس سچ ایز ایلڈس ہکسلے, بریو نیو ورلڈ, اور اتنے بڑے, اور اس W.H. آرڈن کے کمپنی میں رہنے والے لوگ. مجھے لگتا ہے ہاشمی صاحب تو حیات ہیں ابھی بھی, ان کو اللہ زندگی دے, شاید اسلام آباد میں ہی ہیں آج کل. تو یہ پرانے اور اس ٹائم کے. خیر, تو اس میں ذوالفقار غوث کی بھی یہی ریپوٹیشن ہے. وہ تو ذوالفقار غوث نے تو وہ تو امریکن پاکستانی شاعر ہے, کیونکہ وہ بہت ہی جوانی میں, لڑکپن میں چلے گئے امریکہ, پھر لیٹن امریکہ, پھر انہوں نے ادھر شادی بھی کی. لیٹن برازیل میں رہے بہت زیادہ, میکسیکو میں رہے, تھرو آؤٹ جتنا بھی امریکن دونوں کانٹیننٹس ہے اس میں رہے. اور میجیکل ریئلزم میں بہت زیادہ کام ہے ذوالفقار غوث کا, اور یقیناً وہ بھی اسی لیگ کے شاعر ہیں اور رائٹر ہیں ان جرنل, کیونکہ وہ پرائمریلی ناول نگار ہے. اسٹارٹ انہوں نے شاعری میں کیا. تو یہ ان لوگوں نے, تو یہ بڑے انہوں نے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی شہرت کمائی. لیکن ان سب میں داؤد کمال صاحب کا تو میں نے نام لیا ہی نہیں, کیونکہ داؤد کمال صاحب جو ہیں وہ تینوں اس کا حصہ نہیں تھے غالباً جو شروع کی پبلیکیشن تھی. لیکن داؤد کمال صاحب کی اپنی 4-5 کتابیں ہیں, تو وہ کوئی, اور وہ بعد کے بھی ہیں. پھر وہ جو ہیں وہ ان کی ایج بھی نسبتاً ہی ڈائڈ ارلی, تو تھوڑا سا مطلب 40-50 سال کی عمر میں, لیٹ 40s ارلی 50s میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے
ان کا کام اس طریقے سے سامنے نہیں آیا, اور پھر جو ان کی پرسنالٹی تھی جس کے بارے میں بات کروں گا تھوڑا بہت, تو اس وجہ سے داؤد کمال بھی شاید انفیکٹ میری نظر میں تو میں تو کمال کی ہی بات کروں گا آج, تو شاید سب سے بڑے شعراء جو 2-3 آئے اس ریجن سے انگریزی میں ان میں سے ایک ہیں, لیکن چونکہ جنریشن میں بعد میں تو ان کتابوں کا حصہ داؤد کمال نہیں رہے. تو ان سب نے بہت زیادہ شہرت کمائی ان جنرل. اب چونکہ یہ لوگ انگریزی میں لکھتے تھے اور انگریزی کا ایکسپریشن اردو کے ایکسپریشن سے بہت مختلف ہے, اور ادب میں یا جو آپ لٹریری آرٹس ہیں پرٹیکولرلی ناول, شارٹ سٹوری اور پوئٹری, اس میں آپ نے ایکسپریشن پرائمریلی کنوے کرنا ہوتا ہے آرٹ کا الفاظ کے ساتھ. آپ کے پاس اور میڈیم نہیں ہے تھیٹر میں, پھر بھی آپ کے پاس اداکار ڈائریکٹر ہے, فلم میں بھی ہے, اس میں آپ کا جو ایک ہی میڈیم ہے لٹریری آرٹس میں وہ الفاظ ہیں. تو انگریزی کا بنیادی طور پہ ایکسپریشن جو ہے وہ مختلف ہے اردو کے ایکسپریشن سے. وہ جس طریقے سے ہیومن کنڈیشن کو یا اس کو سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے لینگویج ہونے کی وجہ سے. چونکہ ایکسپریشن ان کا ان میں سے کسی کا بھی نیٹو نہیں تھا ان شعراء کا, اور انہوں نے یہ زیادہ تر باہر بھی رہے, سب کے سب آلموسٹ پوری زندگی انہوں نے باہر گزاری ہوئی. ان سب رائٹرز نے, داؤد کمال اور توفیق رفعت کو چھوڑ کر, داؤد کمال بھی باہر گیا لیکن داؤد کمال زیادہ تر عمر اس نے پاکستان میں گزاری, توفیق رفعت تو پرائمریلی ادھر کا ہی ہے شاعر. داؤد کمال ایکچولی گریجویٹڈ فرام کیمبرج, تو وہ کیمبرج والا ٹائم ان کا جو تھا وہ یو کے میں گزرا. خیر, تو یہ ان کا جو ایکسپریشن تھا وہ ایک تو انگریزی میں ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا فورن رہا ہے, بیرونی ساؤنڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے میسز ان سے اس طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پائی کہ جس طریقے سے اردو یا جو لوکل زبانیں ہیں ان کے شعراء سے ہوا, ان کا واسطہ پڑا. اس وجہ سے یہ جو فارگاٹن کا لفظ ہم نے یوز کیا کہ ایون بہت ساری کوششوں کے باوجود, مطلب انگریزی میں جو لوگ پروفیشنل ڈگریز کرتے ہیں انہیں یہ شعراء پڑھائے جاتے ہیں, داؤد کمال کورس کا حصہ ہیں, توفیق رفعت تو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں. تو لیکن وہ ایک گھر تک یا ایک گلی تک یہ لوگ کتابوں سے باہر نہیں آ سکے, از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ یہ انہوں نے کتابوں میں تو ان کا اکلیم اور شہرت ہے لیکن اس سے باہر ان کو لوگ نہیں جان سکے. ان میں سے جو ایک شاعر اب جنہوں نے میسز میں بھی شہرت کمائی لیکن آج ان کو کوئی نہیں جانتا, اپنے ٹائم کے عام لوگوں تک پہنچے, وہ تھے توفیق رفعت. توفیق رفعت علی گڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہے, ایکچولی پڑھے نہیں ہیں, لکھنؤ سے بعد میں جا کے انہوں نے جو ہے اپنی ڈگری مکمل کی ہے. یہ انہوں نے الگ پہچان اس وجہ سے کمائی کہ انہوں نے ایک طریقہ متعارف کرایا, دی پاکستانی ایڈیم رادر, ایک میتھڈ تھا, ایک فریز تھا. یہ تو فریز ہے لیکن وہ چیز کیا تھی کہ ہم جو ایکسپیرینس بیان کریں گے یا ہم جو ایکسپریشن رکھیں گے, کوشش کریں گے کہ اس ایکسپریشن کو ایز کلوز ایز پاسبل رکھیں اپنے کلچر کے, کہ ہمارا جو کلچر ہے یا اردو کا جو ایکسپریشن ہے اس ایکسپریشن کے قریب اگر انگریزی کے ایکسپریشن کو لے آئیں اپنے کلچر کے, تو ہمیں شاید وہ چیز اوور کم کر سکے کہ جو باقی احمد علی تک نہیں کر سکا. حالانکہ احمد علی کا جو مشہور ترین ناول ٹوائلائٹ ان ڈیلی, اس کی شروع میں اس کا ایک پری فیس ہے ریزن ڈیٹرا کے نام سے, کہ میں نے کیوں لکھا انگریزی میں, اور اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ رشین مثالیں دیتا ہے کہ رشیا میں اگر رشین جو اتنے بڑے بڑے جائنٹس لٹری گزرے ہیں, انہوں نے اگر جو ہے اس میں لکھا ہوتا, انگریزی میں لکھا ہوتا, تو ان کا جو انفلوئنس تھا وہ زیادہ ہو سکتا تھا, which is something very strange. بٹ اس وجہ سے میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں کیونکہ میں اپنا جو ریڈرشپ ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہوں, اور ایک انڈین ہونے کی وجہ سے میرے پاس وہ اوتھینٹسٹی ہے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کی, تو میں وہ کلچر کو ریپرزینٹ کروں گا اور زبان ان کی استعمال کروں گا. مجھے ذاتی طور پہ شاید ان کے اس نوٹ سے, اس پریفیس سے اختلاف ہو, کیونکہ جب آپ وہ ٹوائلائٹ ان ڈیلی پڑھیں گے پھر وہ ایک الگ کریٹیکل ڈبیٹ ہے, لیکن ان سب نے یہ کیا. توفیق رفعت چوز اے ڈفرینٹ پاتھ
از وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان تمام سے توفیق رفعت نے ایک ڈفرینٹ راستہ اختیار کیا, اور انہوں نے جو شاعری کی وہ اس ایکسپیرینس کے بارے میں تھی, وہ جہاں اس میں توفیق رفعت کی شاعری میں ذاتی ایکسپیرینسز کی نمائندگی ہے کہ آپ کچھ پوئمز آپ سے میں شیئر کروں گا, ابھی ہم وہ ان کو پڑھیں گے, دیکھیں گے کہ وہ کس ٹائپ کی ہیں, کہ وہ ذاتی نوعیت کی ہے, کہ وہ ایک پرسنل انٹرنلائزڈ ریالٹی کی ریپرزنٹیشن ہے جس میں آپ کو ماڈرنسٹ ایلیمنٹس ملتے ہیں, ایلیمنٹس سچ ایز اسٹریم آف کانشیسنس شاعری میں آپ کو ملتا ہے. اس طرح کے ایلیمنٹس آپ کو توفیق رفعت کی شاعری میں جو ہے وہ ملتے ہیں پرسنل لیول کے. وہیں کلچرل یا کلچر سے جڑے ہوئے, معاشرے سے جڑے ہوئے جو پاکستانی ایکسپیرینس ہے, جو پاکستانی ایڈیم ہے, جو پاکستانی کلچر ہے, نہ کہ ایک ہائی آرٹ ہے یا ایک ویسٹرن آرٹ کی نمائندگی ہے. حالانکہ داؤد کمال صاحب مختلف ہیں, میں اسی لیے ان کا وہ لیا, ان کو دوسرے شاعر میرے داؤد کمال اسی لیے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر کمپلیٹلی ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے. انہوں نے وہ پیورلی آرٹسٹک نظریے سے ہائی آرٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. توفیق رفعت از دا پوئٹ آف دی پیپل. اس نے اپنے لیے, لوگوں کے لیے لکھا, اور اسٹائل میں بھی ویریشن ہے. میں آپ کو 4-5 نظمیں سناؤں گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جب اسٹائل میں ویریشن کو ایک آرٹسٹ ایکسپیرینس اس کا جو وہ ہے ایکسپرٹیز ہے, وہ اسٹائل کی ویریشن پر ہو, کہ وہ چاہے کوئی بھی, آپ ایک کرکٹر گڈ کرکٹر اس کہ جو ہر شاٹ کھیل سکے, ایک پرٹیکولر شاٹ نہ کھیل سکے, جو 360 کھیل سکے. موسیقی میں بھی یہی ہے کہ رینج زیادہ ہو, اداکاری میں بھی یہی ہے کہ ایک اداکار کی رینج جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنا ہی بڑا. تو یہ ویرائٹی آپ کے کرافٹ میں ہوتی ہے بینگ این آرٹسٹ, اور وہ ویرائٹی آپ اسٹائل میں دیکھیں گے کہ وہ ہی از دا ماسٹر آف دا کرافٹ ایز ویل. اس کا زبان کے اوپر بھی عبور ہے, ایسا نہیں ہے کہ اور پرسن کے جو ادھر کا ہی ہے, یہ باقی تو سب کوئی کیمبرج سے آ رہا ہے, کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اور ان جن لوگوں کے دوست ہیں, میں نے آپ کو ان کے نام لیے, ان کی کمپنی کے ہیں, اور ایک ویلدی فیملی سے آتے ہیں. یہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس فیملی سے ہیں. توفیق رفعت کسی ایسی فیملی سے بھی نہیں ہے کہ ان کا آلریڈی بیک گراؤنڈ تھا ادب کا یا ایکسپوجر ٹورڈز آرٹ ان جرنل. اس کے باوجود سیالکوٹ سے ہیں, بائی دا وے سیالکوٹ سے تعلق ہے. سیالکوٹ سے 2 بڑے شاعر جو انگریزی زبان کے, اردو میں تو بہت سارے ہیں, فیض صاحب, علامہ اقبال, اور انگریزی میں توفیق رفعت اور ذوالفقار غوث جن کا میں نے ذکر کیا. تو انٹرسٹنگلی سیالکوٹ نے بڑا شاعر پیدا کیا ہوا ہے, ہاں جی, ایک ٹائم میں, اور یہ آلموسٹ سب ایک ہی ٹائم کے شعراء ہیں. تو علامہ اقبال پہلے اور یہ 3 بعد میں ہیں. تو توفیق رفعت بھی ادھر سے ہی آتے ہیں, اور اس کے بعد آج دنیا بھر میں جو ہے وہ پڑھائی جاتے ہیں, افریقہ میں, ایشیا میں, پاکستان میں. یہاں پہ جو انگریزی کی ڈگریز ہیں ان میں ان کا جو پاکستانی کورسز ہیں اس میں پڑھائی جاتے ہیں, پاکستانی لٹریچر کے. ساتھ ہی ساتھ ایزرا پاؤنڈ آف پاکستان بھی ان کو بولا جاتا ہے. ایزرا پاؤنڈ ماڈرنسٹ بڑے لٹری جائنٹ ہیں. یہ ان کا سٹائل انسپائرڈ ہے پاؤنڈ سے, ٹی ایس ایلیٹ سے, WH آرڈن سے. یہ سب کے سب انگریزی ماڈرن شعراء ہیں, اور یہ بھی چونکہ اسی دور کے ہیں. تو ان کو لاسٹ ہم نے سیشن کیا تھا ماڈرنزم اینڈ آرٹ کے اوپر, اور اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں. تو وہ سارے ایلیمنٹس جو ماڈرنزم میں ان جرنل ہے وہ آپ ان کی شاعری میں بھی دیکھتے ہیں. کچھ نظمیں ان کی ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو اتنا ہم نے ان کو ڈسکس کیا. ان کی سب سے انٹرسٹنگ نظم جو مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہے, جو اتنی خوبصورت ہے ایک طریقے سے کہ وہ جیسے وہ پینٹ میں برش کا اسٹروک ہوتا ہے اور وہ فال کرتا ہے یا میوزیکل نوٹ فال کرتا ہے, یہ پوری کی پوری نظم اس طریقے سے ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور کہیں اور ہی چلی جاتی ہے, ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی جگہ میں. جو فال ہے اس نظم کا وہ بڑا خوبصورت ہے, اور اس کا نام ہے سرکمسیژن. سرکمسیژن مسلم ریچول ہے اتنا بڑا, اردو میں ختنہ بولتے ہیں سرکمسیژن کو. اور اس پورے ریچول دا پاکستانی ایکسپیرینس, اور رادر دا ریپرزنٹیشن آف دا انڈیجنس کلچر جس کی میں بات کر رہا تھا, ان کی تو میں پہلی نظم وہ سنا رہا ہوں سرکمسیژن کے نام سے. Having hauled down my pajamas, they dragged me all legs and teeth that fateful afternoon to a stool before which the barber hunkered with an open cut throat. He scooped it on his palm with obvious relish.
I did not like his mustache, nor his conciliatory smile. Somehow they made me sit, and two cousins held a leg apiece. The barber looked at me. I stared right back, defying him to start something. He just turned aside to whisper to my cousin, who suddenly cried, oh look at that golden bird. And being only 6, I looked up, which was all the time he needed to separate me from my prepuce. Bastard, son of a pig, I roared, you catamite, while he applied salve and bandaged the organ. Beside myself with indignation and pain, I forgot the presence of elders and cursed in graphic vocabulary of the lanes acquired at leapfrog, marbles and blind man's buff. जो गालियाँ मैंने कंचे खेलते हुए सीखी थी वो तमाम की तमाम उसको दे डाली. मुझे कहते हैं कि गोल्डन बर्ड को उड़ते हुए देखो और जो है मेरे साथ इतनी बड़ी जाती कर गए. Still frothing at the mouth, they fetched me to bed, where an anxious mother kissed me and consoled me. It was not till I was alone that I dared look down at my naked middle, when I saw it so foreshortened, raw and swathed in lint. I burst into fresh tears. Dismally, I wondered if I would ever be able to pee again. یہ پوری نظم کہیں چلی گئی اور اب یہ ایک دم سے اتنے کسی ایگزسٹینشیل کلائمیکس میں جا کے گرے گی کہ جس کی میں نے بات کی ادھر تک اس کو الگ خدشات ہے. And look at just these last lines. This was many years ago. I have since learnt that it was more than a ritual. For by the act of a pull and downward slash, they prepare us for the disappointments at the absence of golden birds. Life will ask us to look at between our circumcision and death. The experience, or rather the expression he took out from this whole poem or that whole ritual was that life is a huge disappointment because, we would every time be disappointed at the absence of golden birds. Whenever people would ask us, oh, look at this golden bird, and every moment would be, a moment of disappointment. یہ شاعری کا جو یا یہ سوچ کا جو جگہ ہے وہ اپنی تھیمیٹک ڈیپتھ میں بہت بہت پروفاؤنڈ ہے, بہت رچ ہے یہ خیال جو ہے. اب یہ نظم اس میں ایک بڑا خوبصورت موٹیف آیا اس کا کہ اینکشیس مدر ایک ہی ایسا فگر تھا کہ جس نے جو ڈفرینٹ تھا اس پوری, باقی سب نے دھوکہ دیا سوائے ایک اینکشیس مدر کے جس نے ایک کس کیا. اس کی نظم ہے, سنیے گا, نیوز فرام ہوم کے نام سے 1977 میں لکھی گئی ہے. اور اس میں اسٹائل دیکھیے گا, اس میں تھیم دیکھیے گا کہ اس میں تھیم کیا, اس میں اسٹائل کیا ہے. نیوز فرام ہوم. Woken at midnight in another city by the telephone ringing. I wonder who it could be at this hour. So insistent. Wrong number, perhaps. Still half duped with sleep, I hear considerate footsteps descending to the lounge, murmured responses, then the click of a receiver cradled. Why am I so tense? The footsteps coming up slowly. Pause at my door. A knock. I am wide awake now. Disturbed. Mother is dead, I learn. Nobody has found a way to break such news so gently. I am unprepared, had feared someone else. She was not even sick. All I remember of the journey home is that the flight was smooth. That is all I remember. Look at this expression. This expression is so sad. He has heard about the death of his mother, and all I remember of the journey home is that the flight was smooth and the bus much too slow, as if the driver sensed mourners aboard. جیسے ڈرائیور جانچ گیا تھا کہ ماتمی ہیں, اس سوگ چل رہا ہے اس بس میں, تو سلو چلا کے آیا وہ بس. I did not ask him to hurry, for time had slipped that particular news. Outside our gate were people waiting. A sharp cry of he's here went up. I felt ridiculously like a bridegroom. Too soon I stood by her bed looking down at the face bared specifically for me. Her last son home, she was at peace, as always. It would take more than a death to shake her.
Every relative from town and country was watching me. Nothing, my reactions. So 5 seconds later, I turned and joined the menfolk. God, how I am supposed to pack 40 years of her into a look. So again, a very mature experience out of something which is just sad. I mean, you know, that is, I believe, in the existence of human beings, at least. For me, I'm not exactly sure about other people, but for me, it would be, the death of someone's mother. That is a very sad experience. And look at the expression he has gained out of it. Now look at the change in style. अभी वाली नज़म सुने. अभी तक आज़ाद नज़में थी, हमें राइम से ज़्यादा. तो मैंने जो क्राफ्ट की बात की थी कि सिर्फ ये नहीं है कि लिख दिया तो लिख दिया. जो शायर होता है उसका क्राफ्ट के ऊपर भी हाथ बैठा होता है. लुक एट दिस शॉर्ट नज़म, छोटी सी नज़म है, इमेजिस्ट नज़म है. एज़रा पाउंड, चूँकि एज़रा पाउंड आप देखेंगे कि उनको भी, दाऊद कमाल साहब को भी इमेजिस्ट पोइट बोला जाता है, क्योंकि एज़रा पाउंड से मुतासिर हैं. वो जब दाऊद कमाल साहब का मैं तारुफ कराऊंगा तो बताऊंगा. तो ये भी इमेजिस्ट है, उसी तर्ज की नज़म है. और इसमें राइम देखिएगा कि इसका राइम इतना नेचुरल है, इतना नेटिव है कि मोर रैप लाइक है. मैं तेज़ी में पढ़ूंगा. विलेज गर्ल करके ये नज़म है, इसका नाम है विलेज गर्ल. There she was, tall and straight as a sugarcane stalk, and I, who needed a measure of grace to see me through those long past days, saw her standing there straight and tall, laving the air with such a sweetness, it was almost more than a man could bear. This rhyme is more rap like. Of course मैं उस तरीके से इसको अदा नहीं कर सका जिस तरीके से एक अच्छा पढ़ने वाला इसको, ओरेटर इसको अदा कर पाएगा. लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है कि एक विलेज गर्ल को देखा, और देयर शी वाज टॉल एंड स्ट्रेट एज अ शुगर केन स्टॉक, एंड आई हु नीडेड अ मेजर ऑफ ग्रेस टू सी मी थ्रू दीज लॉन्ग पास्ट डेज और ग्रेस का जो इधर राइम है ना, जिसकी मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था, वो बनता नहीं है, लेकिन जब आप उसको सिलेबल्स में अदा करते हैं तो फिर वो, और दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेटिव. थोड़ा बहुत वो एक ऐसा, और ही इज़ नॉट नेटिव तो और बाहर टाइम भी ऑलमोस्ट सबका सब इंडिया पाकिस्तान में रफ़त का गुजर चुका है. तो ये फिर वो क्राफ्ट के ऊपर भी एक और नज़म जो मुझे बड़ी डिफरेंट लगती है उसके अपने एसेंस में. वो मुझे क्यों लगती है उसका मैं ज़िक्र करता हूँ. उसका नाम है स्क्विरल्स. और स्क्विरल्स इसीलिए मुख्तलिफ है कि अब इधर अभी तक तो ज़ाती एक्सपीरियंसेस थे या कल्चर के थे. इस नज़म में जब आप सुनेंगे, और आपका रोमांटिक शायरी का अगर एक्सपीरियंस होगा, या आपने अंग्रेज़ी रोमांटिक शायरी पढ़ी हो किसी की भी, वर्ड्सवर्थ की पर्टिकुलरली, या कॉलरिज की, तो या कीट्स की, तो उसमें आपको सेम एक्सपीरियंसेस की डिस्क्रिप्शन नज़र आती है कि जो एक्सपीरियंस वो कर रहे होते हैं उस मौके पे. रोमांटिसिज्म एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि आप अपनी ज़ात से बढ़े, आप अपनी इस पूरी दुनिया से बढ़े एक ऐसे एक्सपीरियंस से आपका टकराव होता है कि जब आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आप आर्ट प्रोड्यूस करने लग जाते हो. वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी के लिए उसका महबूब हो सकता है, तो किसी के लिए नेचर हो सकता है, तो किसी के लिए रिलीजन हो सकता है, किसी के लिए याद माजी हो सकता है. बट द मोमेंट यू कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट sublime, they call it sublime, you start producing art, and that sublime could be a very trivial experience as well, like just watching a sunset, and then you start producing art, you start producing poetry. Here the sublime is very different. He's looking at some squirrels in a park, or I'm not exactly sure where, but the experience is very romantic, as if those squirrels there, they mean so much to him that they are larger than his whole life. वो जो छोटे चूहे हैं वो उसने एक इम्पोर्टेंस रखते हैं. The striped merriment of squirrels as they chase each other up and down the vines nudges me. तंग करता है मुझे जब उन्हें देखता हूँ. The striped merriment of squirrels as they chase each other up and down the vines nudges me to the verge of a poem. तंग करता है कि मैं कुछ लिखूं. If I could recapture Mansoor's felicity, if I could send sympathetic currents up and down the spines of a few listeners, if I could only. मैं क्या करूं
نظم لکھوں, منصور حلاج بن جاؤں, ناچنے لگوں میں. یہ جو کیفیت طاری ہو رہی ہے ان خوشی میں بھاگتے ہوئے اسکویرلس کو دیکھ کر مجھ پر, وہ بڑی مختلف ہے. Mind be done with each endless quarrels, echo and overtone inhibit your song. ہر مصیبت کے ساتھ, ہر غم کے ساتھ, ایسے ایکسپیرینس کے ساتھ تمہارا گانا اور میچور ہوتا جائے گا, اور لوگوں کو سنا تمہاری نظم اپنے عروج پہ پہنچے گی. Open your eyes to beauty at once, a face or a waterfall scent, you headlong into verse. دیکھو کبھی کوئی شکل, کوئی چہرہ, کبھی کوئی آبشار تمہیں ہیڈ لانگ پھینکتا ہے شاعری کے اندر. تم سیدھا چہرہ دیکھتے ہو اور تم نظم بولنا شروع کر دیتے ہو. Time enough to worry on a frigid morrow as to where this is headed or what that came from, and the value of symbols. Now in the creative dark, intuitions are phosphorescent. Word and thought chase each other along, wire and parapet, seeking a common vine. اور ورڈ اینڈ تھاٹ, ذہن, دیٹ وہ جو بھی لوگ آرٹ پروڈیوس کرتے ہیں کسی بھی طرح کا, انہیں پتہ, شاید مجھے ذاتی طور پہ یہ ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا, تو میں نے اسی لیے اس کو نہیں کہا کہ کچھ ہوتا ہے, اٹس این آؤٹ آف دی ورلڈ ایکسپیرینس. مجھے ذاتی طور پہ نہیں ہوا. آپ میں سے جو لوگ شاید لکھتے ہوں گے یا ان کا ایکسپیرینس ہوگا تو وہ بتا سکیں گے کہ ایک مومنٹ ہوتا ہے انٹویشن کا, جس میں اگر آپ پہ طاری ہو جائے تو آپ آرٹ پروڈیوس کرتے ہو, جو سبلائم کی میں نے ذکر کیا, یا جو جس کو آمد بھی بولا جاتا ہے, شعراء بولتے ہیں. مجھے کبھی ایکسپیرینس کسی بھی طرح کسی بھی فارم میں نہیں ہوا, تو میں اس لیے اس پہ نہیں بول سکتا. لیکن یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ اسکویرلز کو دیکھ کر ورڈ اینڈ تھاٹ ایسے چڑھ اتر رہے ہیں میرے ذہن کے درخت پہ, جیسے وہ اسکویرلز ہیں. چھوٹا ایکسپیرینس اور ایک جلدی سے ایک اور جسٹ اسٹائل کی تھیمیٹک ویریشن. او یا شور سو وہ پورا جملہ پورا کرنا ہوگا. ہاں, سو ناؤ ان دا کریٹو ڈارک, intuitions are phosphorescent. Word and thought chase each other along, wire and parapet seeking a common vine. تار اور جھاڑ, تار اور بھاڑ جو وہ ہوتا ہے, پیراپٹ ہوتا ہے, چھوٹی دیوار ہوتی ہے جو چیزوں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے کہ گرے نہ کوئی اس سے. تو اس کو اور اس کے مخالف کی جنگ ہے, جیسے کہ وہ وائر اینڈ تھاٹ ایک ہی کامن وائن, ایک ہی درخت ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں جس پہ وہ چڑھ سکے. سو یا سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اینڈ آخری جو مجھے ایک نظم ان کی بڑی, میں جلدی سے پڑھوں گا, اٹس اے پریٹی سمپل. اگین دا پاکستانی ایکسپیرینس, دا پاکستانی ایڈیم, اس پہ ڈائیورس کے نام سے ایک ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہیں. وین ہی ہرڈ اباؤٹ دی ڈائیورس آف اے کپل کہ جو ہو لیوڈ نیکسٹ ڈور, جو نیبرز ہیں ان میں سے ڈائیورس کا سنتے ہیں. لک ایٹ دا ایکسپیرینس, ہی جسٹ ویری ڈسکرپٹیو ہیئر. ادھر پرسنل ایکسپیرینس کو بیان کرنے کی بجائے وہ بیان کر رہے ہیں ایک آبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے, رادر مور آف اے کلچر, کہ کیسے کلچر ہاؤ اے کلچر لکس ایٹ دا انسٹیٹیوشن اور رادر دا ایونٹ آف ڈائیورس, کہ جو ڈائیورس کا, طلاق کا جو ایک پورا کانسیپٹ ہے, اس کو ایک کلچر کیسے دیکھتا ہے ڈائیورس. اچھا, یہ جا کے رہے تھے ایک اپنی نوکری کے سلسلے میں ایک علاقے میں, اور ادھر کا ایک مہمان ہیں کہیں, رادر جسٹ اپنی نوکری کے سلسلے میں, اور ادھر کا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں. The wind that lays waste homes has entered the house of my friends. Look at وہ ہوا یا وہ آندھی جو, وہ طوفان جو دشت میں چلتا ہے, وہ میرے دوستوں کے گھر آ پہنچا. The wind that lays waste homes has entered the house of my friends. Such a happy couple, I thought, but they had dazzled me with mirrors, generosity, warmth, good cheer, broad-mindedness. The only thing that disturbed me was the late hours they kept. صبح تک جاگ رہے ہوتے تھے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی. Used to a small town where life halts abruptly at dusk. I was first alarmed, then amused to see how night after night they danced and sang till 3 a.m. God, what a vitality, I said. The woman left for another town. I believed what the husband told me. She needed a change of air. It was at a party of mutual friends. Many weeks later, I learned of the separation. They whispered of strange going-ons under my nose. No, I said, no, this is impossible.
and scolded them for scandal mongering. They looked at me in wonder. Now I know the whole shabby truth, the web of deceit they wove. In laughing rooms, the playful sitting on laps of guests, in crowded cars, the fraternal squeezing of fingers in dark corners. Their divorce is final, but they still meet by appointment and are helpful and friendly to each other. They call it civilized behavior. And this is that very, I told you that's very descriptive. Just, he just described how a divorced looked at him کہ ایک ایکسپیرینس اس کو کیسے لگا کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی بھی ملتے ہیں یار. وہ جان کا شعر ہے, ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ, بے وفائی کی انتہا کیجیے. کہ جو جتنے تپاک سے ملے گا اتنا وہ بے وفا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں یار یہ عجیب لوگ ہیں, ان کی سپریشن ہوگی, ابھی بھی ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سویلائزڈ بیہیویئر ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. تو that's توفیق رفعت for you, a very interesting poet, literary giant. 97 میں ڈیتھ ہے, 26/7 کی پیدائش ہے غالباً, اور 20s کی تو ہیں ہی ہیں. اور آج زیادہ تر لوگ ان کے نام سے واقف نہیں ہیں. میری یہ ایک بہت ادنا سی کوشش تھی کہ ان کے بارے میں جتنے پاسبل ہو لوگوں کو اتنے لوگوں کو بتا سکوں. دوسرے جو شاعر ہیں داؤد کمال, وہ اب مختلف ہیں ان سے مکمل. ناؤ ہی از فرام دیٹ لیگ, وہ جو دوسری لیگ کی میں بات کر رہا تھا. گریجویٹڈ فرام کیمبرج, اور پھر اس کے بعد فادر یوز ٹو بی دا وائس چانسلر آف پشاور یونیورسٹی, یونیورسٹی آف پشاور رادر. یونیورسٹی آف پشاور میں ان کے والد جو ہیں وہ رہے وائس چانسلر. برن ہال میں اس ٹائم ان کی ایبٹ آباد اور سری نگر میں تعلیم ہوئی, ادھر سے پھر یہ کیمبرج چلے گئے. اس کے بعد جب واپس آئے تو یونیورسٹی آف پشاور کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے بہت لمبے ٹائم تک. تو اور ایک بہت زیادہ ریپوٹیشن, ایبٹ آباد سے تعلق ہے, بہت زیادہ ریپوٹیشن کمائی اپنی زندگی میں. لائف ان کا جو اسپین تھا وہ چھوٹا تھا انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے, اور بہت سارا کام پبلش نہیں ہوا بائی دا وے. توفیق رفعت کی اس سے باہر, آکسفورڈ سے باہر 3 کتابیں اور پبلشڈ ہیں. ایک تو وہ اس کی جو شروع کی 3 کتابیں انتھالوجیز, اس سے شہرت کمائی. پھر ارائیول آف دی مونسون ہے. توفیق رفعت سلیکٹیو پوئمز ہیں, سلیکٹڈ پوئمز ہیں غالباً. اور ہاف مون ہے 2009 میں آخری پوسٹمس ان کی پبلیکیشن ہے, ہاف مون کے نام سے, سلیکٹڈ پوئمز توفیق رفعت اور یہ مونسون. آن دی ادر ہینڈ داؤد صاحب کی بھی زیادہ کتابیں ہیں. داؤد صاحب کی کتابیں 4-5 ہیں, جن میں سے شاید مجھے سب کے نام بھی ابھی یاد نہ آئیں. کمپس آف لو ہے, ریکگنیشنز ہے, ویئر دا کارنیشنز ودر ہے, سلیکٹڈ پومز ہیں, اور ایک اور غالباً کتاب ہے. یہ 80s اور 70s میں پبلش ہوئی ہیں, زیادہ تر 80s میں ہوئی ہیں داؤد صاحب کی کتابیں. اس کے باوجود بہت سارا کام ان پبلش رہا جو بعد میں جا کے انٹروورٹ شاعر ہیں. زیادہ تر ان جو پرسنالٹی ان کی بیان کی جاتی ہے. توفیق رفعت مکمل ڈفرینٹ ہے, وہ سوشل آدمی ہے, وہ محافل میں جاتا ہے, پارٹیز میں جاتا ہے, تمام لوگوں سے ملتا ہے. توفیق رفعت نے ایک بڑے امپورٹنٹ بات میں کہنا بھول گیا ابھی ان کے تعارف میں, کہ ان کا کام اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو آپ نے ایک رخ ان کا ڈسکور کیا نا, انگریزی کا پہلا ورس ڈراما سے اگر آپ لیرک میں پورا ڈراما لکھا جاتا ہے, پاکستان کا پہلا اور آخری ایسا ڈراما جو ورس فارم میں ہو, جو لیریکل ہو, وہ توفیق رفعت نے لکھا ہے. فٹ ہولڈ 1965 میں پرفارم ہوتا رہے, جی سی میں پرفارم ہوتا رہے. بدقسمتی سے اس کا کوئی ریکارڈ آج موجود نہیں, اور وہ پبلش نہیں ہو سکا, اور وہ ڈرامہ ایگزسٹ نہیں کرتا آج. بٹ جو لوگ اس ٹائم حیات تھے, جنہوں نے دیکھا, تو اس سے بھی انہوں نے توفیق رفعت نے خاصی جو ہے. پھر توفیق رفعت نے بھلے شاہ کا ترجمہ کیا ہوا انگریزی میں ان کے کام کا. قادر یار کر کے ایک شاعر ہیں پنجابی کے, اگر آپ میں سے کوئی واقف ہو قادر یار سے, 19ویں صدی کے شاعر ہیں, ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے, ان کی پورن بھگت کا ترجمہ کیا ہوا ہے انگریزی میں. تو توفیق رفعت پورا الگ پیکیج ہے وہ ایک. اس طرف داؤد کمال صاحب نے بھی تراجم کیے ہوئے ہیں,
مرزا غالب کا ترجمہ کیا ہوا ہے انگریزی میں, فیض احمد فیض کا ترجمہ کیا ہوا ہے, جو یہ پبلشڈ کتابیں ان کی ایکچولی جو انہوں نے چھاپی ہوئی ہیں, جس سے انہوں نے ارلی شہرت کمائی ہوئی ہے. فیض کا ترجمہ ان کا کافی جو ہے وہ فیمس رہا. تو یہ اپنی مطلب صرف ایسا نہیں تھا کہ انٹلیکچوئلس تھے تو لکھتے تھے کہ بس ایک ہائی سوسائٹی سے ہیں, ایٹ لیسٹ داؤد کمال یا باقی سارے, اور اس لیے لکھتے ہیں کہ لکھنا مجبوری ہے, اس سرکل میں رہتے ہیں. ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ پراپر کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ زبردستی کے آرٹسٹ نہیں ہیں یا زبردستی کے شاعر نہیں ہیں. تو داؤد صاحب نے پھر جو ان کی شہرت ہے, اس کی جہاں ان کا کام جو ہے وہ میسز کے لیے ہے, وہاں ان کا کام انٹلیکچوئلس کے لیے. ان کا ایکسپیرینس آپ نے دیکھا بڑا ڈائیورس, سرکمسیژن, اسکوئرلس تھوڑا سا آرٹسٹک تھا آن دی ادر ہینڈ, یا نیوز فرام ہوم جو تھا وہ تھوڑے سے پاپولر ہے, اس کے کانٹینٹ بھی پاپولر ہے اور اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ بھی پاپولر ہے. داؤد صاحب کا ایکسپیرینس بہت ہائی ہے, آرٹسٹک ہے, انٹرنلائزڈ ہے. یہ بھی عزرا پاؤنڈ سے ہی متاثر ہے. ان کی جو تحریک جس کا میں ذکر کر رہا تھا, امیجزم, میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کمال صاحب کی باری, کہ امیجزم تحریک ہے ماڈرنزم کی پہلی, جس میں شاعری کو ایسے بیان کرنا ہے, الفاظ کو رادر ایسے بیان کرنا ہے جیسے وہ الفاظ کم لگیں اور تصویر زیادہ دکھے, ایک امیج کے طور پہ. سو دا آرٹسٹک ایکسپیرئنس از ناٹ دا کمبینیشن آف چین آف امیجز, بٹ رادر مور لائک اے فوٹوگراف اور اے پینٹنگ. اٹ از دیٹ ویری ون سنگل مومنٹ, ایک سنگل مومنٹ ہے جو آپ اپنی کریٹو تھاٹ میں سے کیپچر کرتے ہو اور اس کو الفاظ میں بیان کر دیتے ہو. چھوٹی شارٹ نظمیں لکھتے تھے یہ لوگ جو امیجسٹ تھے. تو امیجسٹ کا پھر ایلیٹ وغیرہ, آرڈن وغیرہ کا ان پہ کافی ان کے ساتھ ان کا انفلوئنس رہا. یہ تو ان کی یقیناً کمپنی سے تھے نہیں, کیونکہ بعد کے ان کی جنریشن کے بعد کے شاعر ہیں داؤد کمال صاحب. تو خیر کمال صاحب میں آپ کو جو شاعری کا انداز نظر آتا ہے وہ زیادہ پرسنلائزڈ ہے, مور آرٹسٹک ہے. ان کے جو میٹافرز ہے یا ان وہ مور میچور ہے, ایٹ لیسٹ میچور ان اے وے کہ وہ ایک آرٹسٹک اسکیل پر شاید رفعت سے تھوڑا ریفائنڈ ہے. رفعت کا تھوڑا را ایکسپیرینس ہے, گلی کا ایکسپیرینس ہے, ان کا ایکسپیرینس لاؤنج کا ایکسپیرینس ہے, اور ایک پرٹیکولر کیفیت کے اندر بیٹھ کر جو تھاٹ آتا ہے ذہن میں اس کا ایکسپیرینس ہے. وہ پرٹیکولر ایکسپیرینس بڑا انفرادی ہے. تو داؤد کمال صاحب کی چند چھوٹی ان کی نظمیں جو ہیں وہ ان سے مختلف ہیں, چھوٹی ہیں. پہلی نظم میری فیوریٹ ہے, دا ریبیل نام ہے اس کا, باغی. اور یہ مجھے سو مینی لیولز پر اچھی لگتی ہے. یہ والی جو ان کی نظم ہے, آپ کو سن کر بھی اندازہ ہوگا. ایک باغی پکڑا گیا ہے, وہ باغی پتہ نہیں کس چیز سے بغاوت کر رہا ہے, کیا ہے وہ اتنا ہمیں نہیں پتہ, بٹ وہ اس کو پکڑ لیا ہے ایک بیابان میں. کہیں بیابان سے مطلب کہ آبادی سے دور, کہیں کھیت میں, کہیں باغ میں. ادھر تو باغ لکھا ہے, باغ میں ہے وہ. They stood him up against an orchard wall and shot him at dawn. اس کو کہا کہ دیوار کی طرف منہ کرو اور اس کو مار دیا. صبح صادق, dawn. They stood him up against an orchard wall and shot him at dawn. Pandemonium of crows and then the empty horizon. Pandemonium of crows and then the empty horizon. Hundreds of miles away his mother kneels in prayer. In ignorance, the ignorance of prayer. یہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے یہ لائن. کہتے ہیں کہ وہ جب وہ ہوا, فائر چلا اور کوے اڑے, ہلچل مچی اور پھر خاموشی چاہ گئی, اسی دوران ہنڈریڈز آف مائلز اوے ہز مدر نیلز ان پریئر ان اگنورینس, دا اگنورینس آف پریئر, knowing or irrespective whether he's dead or alive, it doesn't matter, just she's prayer, the ignorance of prayer. Prayer is always against something odd, or rather something impossible. When you know that something cannot be achieved, at least practically, or if you want something and you do not know how to achieve it, then prayer is the only hope left. And
hope is something which is very ignorant of the practical conditions and practical context. Ke if you are hopeful, you can conquer the impossible. It's just, lame examples, but it's something. Hope or prayer is something very ignorant. And the rebel, the Baghi, he's dead now. They shot him, but his mother is still kneeling in prayer. The ignorance of prayer. Wheat air on the stubble, the blind earth must be fed. That's the whole poem. 4 इसके वो हैं. और दूसरी ये एक्सपीरियंस है. बागी को गोली लगती है पहले स्टंदा में, कव्वे उड़ते हैं, मदर इग्नोरेंस में गिरती है. वो इमेजिज्म मैं सिर्फ इसका दिखा रहा हूँ आपको कि लुक एट दिस 4 इमेजेस. और आखिरी में क्या है कि एक खेत में, शायद वही खेत जिसमें उसको मारा गया, उसमें एक जो गंदम का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वीट एयर उसको बोल रहा है ये इधर, अंग्रेज़ी में बोलते हैं उसको, मुझे डाली में भी गंदम की जो वो गिरी हुई है, उसके कटे हुए जो पौधा है उसके गिर्द, क्योंकि द ब्लाइंड अर्थ मस्ट बी फेड. दिस इज़ अनदर इमेज. नहीं पता कौन. लुक एट दिस 4 इमेजेस. अब इन 4 इमेजेस को देखें. दे स्टूड हिम अप अगेंस्ट एन ऑर्चर्ड वॉल एंड शॉट हिम एट डॉन. Pandemonium of crows and then the empty horizon. Hundreds of miles away, his mother kneels in prayer, in ignorance, the ignorance of prayer. Wheat air on the stubble, the blind earth must be fed. 4 images, and every image is very, thematically rich in its own, without even a context. That is the richness of his, at least imagery or craft. दाऊद साहब का जो क्राफ्ट है वो उसमें. एक और somehow imagist poems, not exactly, I won't call it an imagist poem, this one, but this one has again strong imagery, and you'd see lots and lots of images, adjectives which are more inclined towards the sense of vision, कि जो visionary sense को ज़्यादा inclination होगी ऐसे अल्फाज उनका इस्तेमाल. Anniversary नाम है इसका. Cascading back to the source over a difficult terrain, but the heart remembers. वापस जा रहा है ये जो भी है, दरिया है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कैस्केड कर रहा है, आबशार है, लेकिन वापस जा रहा है. Cascading back to the source over a difficult terrain, but the heart remembers. Wet stones, conscious of their lineage, the chopped up moon in paddy fields. A fierce love has blurred my sight and burned the lines off the palms of my hand. I have drunk acrid milk. I have heard the sound of clocks in an ancient ruin. How can the mind contend with all this chaos, this endless repetition of thwarted lives? Shelley asserts that the deep truth is imageless. An invisible bird perches on my shoulder and speaks to me in a language I do not understand. Ashes and dust. I am only a wordsmith. इतना कुछ, it's very 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 abstract. This poem is very abstract, ना कि ख्याल वापस जा रहा है और कुछ नज़र आ रहा है कि जो है भी और नहीं भी है, और शैले कहता है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो इमेजलेस है, और ख्याल बहुत बड़ा है. एंड पे कहता है आई एम ओनली अ वर्डस्मिथ. कहता है दैट्स इट. मतलब मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों की भुनत, अल्फाजों का. दिस इज़ व्हाट आई कैन डू एंड आई डिड दैट. इधर मुझे वो कॉलरिज की एक नज़म है, कुबला खान, बड़ी मशहूर नज़म है, अंग्रेज़ी के स्टूडेंट जानते होंगे. कुबला खान में वो कहता है कि एक बादशाह गुज़रा, उसका गैंगिस का पोता कुबलाई खान, वो बहुत बड़ा बादशाह था क्योंकि उसका महल 10 माइल्स तक बना होता था, और क्या ही माल था. लेकिन जब मुझे याद आती है वो डैमज़िल जिसको मैंने एथियोपिया में देखा था अपना डुलसिमर बजाते हुए, एक सितार बजाते हुए, जब मैं उसको वो मुझे याद आती है तो मुझे लगता है मैं कुबला खान से बड़ा बादशाह हूँ. और क्योंकि वो ज़मीन पर उसका महल था, मैं अपनी शहज़ादी के लिए उसी तरह का महल ख्वाबों में उसमें मुअल्लक़ कर सकता हूँ, हवा में, क्योंकि आई एम अ वर्ड स्मिथ इज़ व्हाट कॉलेज इज़ ट्राइंग टू से. मैं शायर हूँ.
تو میں یہ میرا کام ہے اور یہ میں کر کے دکھا سکتا ہوں. لوگ مجھ سے ڈریں گے جب میں یہ کرنے لگ جاؤں گا. تو یہ اتنے خیالات اور اتنی فلاسفی کے بعد کہتا ہے ایم اونلی اے ورڈ اسمتھ, کہتا ہے میں جسٹ الفاظوں کو ادھر ادھر کر کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتا ہوں. 2 اور چھوٹی نظمیں داؤد صاحب کی اور پھر سیشن کا اختتام بھی کریں گے. کنگ فشر, یہ کنگ فشر تو بہت ہی ایبسٹریکٹ ہے, اس سے بھی زیادہ ایبسٹریکٹ. کنگ فشر کی آنیسٹلی میں بھی اگر سمجھنا بھی چاہوں تو اسٹرگل کروں گا کنگ فشر کے ساتھ. April is the kingfisher's beak. April is the kingfisher's beak which pierces the river glad torment. Is this an image of our love? Carnage in the rose valleys under the first light of our wounds. Clouds detach themselves from disconsolate trees. The future curves on another shore. Tongues of water cradle our startled dreams. Moss-grown stepping stones. The stars burn fiercely. They tell us what we are. Very abstract. Nothing to explain actually, I mean, میں جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ میری ذاتی 100% ذاتی سمجھ ہوگی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں صحیح ہوگی نہیں ہوگی, I have no idea. But just again, more like the modernist English poets, very abstract, very internalized. This very nazm. اور پھر یہ آخری والی بھی winter rain بھی again is more towards the sense of vision والا, جو میں وہ imagism کی بات کر رہا تھا بار بار. Imagist poem again ہے نہیں, لیکن الفاظ کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے تاکہ سینس آف ویژن کو متاثر کیا جا سکے. ڈیلیبریٹ استعمال ہے الفاظ کا. Mist suspended over a deep void, translucent bridge. Look at mist is suspended over a deep void. ایک خلا ہے اور اس کے اوپر ایک fog آیا ہوا ہے, ایک دھند آئی ہوئی ہے, اور جو برج ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, ٹرانسلوسنٹ ہے rather. Translucent bridge sculpted in fire. Mist suspended over deep void, translucent bridge sculpted in fire. In rock crystal, memory, someone says, is a forest of mirrors. Is this true? Stone parapets eroded by time. Is death the only exit? The moon thaws before your loveliness. You are the breath of violets, the vivacity of snow-fed stream. Night-bound travelers, you and me, and this winter rain. A very Robert Frostish type نظم. بیلاوڈ کا بھی ذکر ہے کسی کا, اور اگین لیکن بیلاوڈ اسی لیے بیلاوڈ ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کیونکہ وہ جسٹ اس موقع پہ ہے. یہ موقع اتنا, یہ ونٹر, یو اینڈ می اینڈ دا ونٹر رین, اینڈ مس سسپینڈیڈ اوور ڈارک وائڈ اینڈ ٹرانسلوسڈ برج اسکلپٹڈ ان فائر, راک کرسٹل, یہ فارسٹ آف mirrors, اسٹون پیراپٹس ایروڈیڈ بائی ٹائم, یہ سارا کچھ. اینڈ دین یو آر دا breath of violets, the vivacity and this and that, but you and me and this winter rain. یہ موقع اتنا خوبصورت ہے کہ اگر تم تو پسند ہو اگر کوئی بھی ہوتا تو پسند آ جاتا ہے. what I'm trying to say is the again the emphasis is more on the imagery, کہ جو امیجری ہے, جو ایگزسٹنس جس خیال کے اندر ہے. یہ اب یہ والا خیال اگین آپ نے 3 نظمیں سنی, آخری والی 3, ریبیل تو بہت مختلف نظم ہے, لیکن آخری والی جو 3 تھیں وہ مور جو میں بات کر رہا تھا آرٹسٹک تھی, ایبسٹریکٹ تھی, انٹرنلائز تھی. رفت از پورا رفت ڈفرینٹ کہانی جو ہم نے ابھی سنائی سارا. تو یہ تو صرف ان دونوں کا تعارف ہے. اسی طریقے سے سارے, ابھی تو ذوالفقار غوث پہ اکیلے کا ایک لیکچر ہو سکتا ہے. باقی ماکی قریشی کی جو ریپوٹیشن ہے, عالمگیر ہاشمی, کلیم عمر, شاہد سہروردی, ایڈرین حسین, احمد علی, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو بہت سارے ہم نے جن کو یاد رکھا ان پہ بھی احسان کر کے یاد رکھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو اپنے اردو والوں کو کوئی بڑا ہی ہم ادب شناس لوگ تھے تو ہم آج شاید وہ سب آدھے سے زیادہ تو گمنامیوں کی موت. جان ایلیا
کی شہرت کا ایک الگ چیپٹر ہے پوسٹ 2010 فیس بک. تھینکس ٹو فیس بک اینڈ سوشل میڈیا دیٹ دا میسز دے کیم ٹو نو اباؤٹ اے پوئٹ نیمڈ جان ایلیا. آئی یوز ٹو ریڈ پوئٹری پورا چائلڈہڈ. میں بڑا لیٹ آ کے جو ہے جان ایلیا سے میرا تعارف ہوا, کیونکہ وہ عام اس کا فیض اور فراز جو تھے وہ ان کا الگ بدقسمتیاں کہ ان کی جو بدنامی اور جلاوطنی اور جیلیں اور وہ سب الگ سٹوری, ان کی ساغر کی الگ کہانی. تو یہ سارے ان پہ بھی ہم نے کوئی وہ نہیں کیا ہوا. منٹو کا الگ ہی پورا, وہ تو چلو شاعر نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد کہ کوئی احسان کر کے ان کو ہم نے یاد کیا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے ان کو پسند تھے جب وہ زندہ تھے تو ہم ان کی یہ آج جا کے وہ آئیڈیلائز ہو گئے ہیں سارے کے سارے, تو ان کو احسان کر کے یاد رکھا ہوا ہے. تو توفیق کو یا کمال کو کون ہی یاد رکھے گا, لیکن دا بلیک ہول کے توسط سے اور آپ سب کی حاضری کی وجہ سے آج ہم نے ان لوگوں کو یاد کیا, ان کی میموری کو, ان کی لائفز کو. اور مجھے امید ہے کہ ابھی آپ ٹائم ملے آپ کو تو آپ پڑھیے گا ان کے بارے میں, آپ اور ڈسکور کریں گے. 4 5 کتابوں ان کے اوپر PhDs ہوئی ہیں ادب کی ڈگریز کے اندر, تو آپ ان کو ڈسکور کیجیے. اور مجھے خوشی اگین کہ آپ سب آئے. تھینک یو سو مچ. کسی کا السلام علیکم. اٹ واز اے ویری نائس پریزنٹیشن اینڈ ٹاک. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے جیسے ہمارے پاس یو سیڈ عدیل ہاشمی از اسٹل الائیو, تو دی پوئٹس اینڈ رائٹرز آر اسٹل الائیو. کین وی کم ہیئر اور گیٹ پلیٹ فارم in which they can talk about their work until they're here? یقیناً ہاشمی صاحب, عالمگیر ہاشمی ان کا نام ہے. عالمگیر ہاشمی صاحب حیات تو ہوں گے, لیکن آئی بلیو وہ جس ایٹ لیسٹ ہی وڈ بی ان ہز لیٹ 80s آئی بلیو, اور ایٹ لیسٹ 80s میں ہاشمی صاحب ہوں گے. تو مجھے نہیں پتہ کہ ہاشمی صاحب پرٹیکولرلی کتنے اویلیبل ہوں گے, یا پوئٹس ان جرنل جو ہیں ان میں سے جن کے میں نے نام لیے. خیر ان میں سے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاشمی صاحب کے علاوہ کوئی بھی حیات نہیں ہے رائٹ ناؤ. لیکن ادھر اور بڑے ونڈرفل شعراء آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. آپ اگر سیشنز کو فالو کرتے ہیں, ادھر عاطف توقیر صاحب آ چکے ہیں. میری نظر میں عاطف توقیر صاحب جو ہیں وہ شاید لیونگ جو ہمارے اردو کے شعراء ہیں اس میں میرے تو شاید باعث ہو یہ کہتے ہوئے, لیکن وہ مجھے شاید سب سے اچھے 2-3, چلو میں تھوڑا مارجن رکھ لوں گا, سب سے اچھے 2-3 جو ہمارے لیونگ شعراء ہیں ان میں سے ایک عاطف توقیر صاحب ہیں. تو عاطف توقیر صاحب آ چکے ہیں, تو جو حیات ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اور بھی شعراء, اتنے جید شعراء میرے ذہن میں رائٹ ناؤ نہیں آ رہے, بٹ عاطف توقیر صاحب اگر آ چکے ہیں اس کا مطلب بڑا شاعر آ چکا ہے. تو آتے ہیں شعراء آتے ہیں, نہ صرف شعراء آتے ہیں بلکہ ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں. تو آپ دا بلیک ہول وزٹ کیا کریں, یا آن لائن آپ آج بھی یوٹیوب پہ جا کے لکھیں دا بلیک ہول لکھیں, اور ساتھ میں آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی عاطف توقیر لکھ دے تو ان کا وہ تو ڈفرینٹ نوعیت کا سیشن تھا. خیر لیکن کوئی پوئٹری لکھ دے تو پوئٹری پہ جتنے سیشنز ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے. ٹی ایس ایلیٹ ڈسکس ہو چکا ہے یہاں پہ, ان کی دا ویسٹ لینڈ مجھے یاد پڑتا ہے. تھینک یو فار اے ونڈرفل سیشن. تھینک یو جی. ایسے لوگوں سے آپ نے متعارف کرایا جو ہم شاید کبھی بھی نہ ان کے بارے میں سنتے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو وائی aren't the Pakistani youth writing in English anymore, poetry especially, in your opinion? Why isn't anyone writing poetry now? I believe poetry has transformed to a different English poetry in Pakistan particularly. See, there are so many things. I mean, this is a very complex question. It's not just poetry, it's all the other genres as well. And not just English, other languages as well. So like there is no original drama in Urdu. I mean, you can't find any original. Yeah, the poetry is there in Urdu, but Urdu mein you can't find a good novel. مجھے نہیں پتا لکھے جا رہے ہوں گے, یقیناً ایسا نہیں ہے. The problem is کہ اتنی چیزیں پبلیکیشن سے اور سینسرشپ سے اور ریڈرشپ سے اور کتابوں کا جو ایک اکنامک ان کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک اتنے زیادہ ریزنس ہیں
کہ وہ ہم تک اگر لکھے بھی جا رہے ہوں گے تو پہنچ نہیں رہے ہوں گے. پورا نام مجھے بھول رہا ہے رضوان صاحب کا. ابھی ریسنٹلی وی انوائٹیڈ ہم, ایک بڑے آج کل انگریزی میں لکھ رہے ہیں, شاعری کر رہے ہیں, پبلشڈ پوئٹ ہیں, لاہور آئی ایم کمنگ کے نام سے ان کی کتاب ہے. رضوان اختر, میں غالباً ان کا نام غلط نہ لے رہا ہوں, لیکن رضوان صاحب ہیں. وہ ان کو ہم نے ریسنٹلی بلایا بھی تھا, تو مجھے ان کا پتہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں, اور ان میں سے کچھ کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ ہیں جو حیات ہیں, جو انگریزی کے شعراء. لیکن وہ اتنے, ان سے جب بات ہوئی کہ آپ کیوں نہیں لکھتے یا کیا مسائل ہیں, تو وہ بھی نیوز باہر سے ہی چھپ کے آئے ہیں. ان کو پاکستان سے چھپے ہیں, بٹ پری فیس وہ باہر سے لکھوا کے آئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پبلشر ہمیں کہتا ہے کہ یار تمہاری شاعری جب میں چھاپوں گا تو میں نے بیچنا بھی ہوگی, تو چونکہ ریڈرشپ نہیں ہے, اور پبلشر تو لکھنے والے لوگ ہوں گے, بہت سارے ہوں گے لکھنے والے لوگ, لیکن وہ ہم تک شاید پہنچ نہیں رہی. پہلی بات تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے آبویس ریزنس کی وجہ سے, فار سو مینی آبویس ریزنس, آرٹ ویسے بھی پروڈیوس نہیں ہو رہا. آپ مجھے پتا پینٹنگ کون سا ہم نے پروڈیوس کر لی ہے, کوئی بڑے پینٹرز ہم نے پروڈیوس کر لی ہوں, یا ہم نے جو کوئی بڑے ناول نگار یا شارٹ اسٹوری بڑے عرصے سے سلسلہ بند ہوئے, اور اس کی بڑی آبویس ریزنز ہیں. اس پہ یقیناً پورا ہم بائی دا وے پلان کر رہے ہیں دا بلیک ہول کے ساتھ کہ وٹ گڈ آر دی آرٹس کے نام سے ہوپ فلی فیوچر میں اگلے ہفتے 2 میں ایک پینل ڈسکشن رکھیں گے, اور اس میں بتائیں گے کہ یار آرٹ کدھر گیا, کیا ہو گیا, کیا مسائل تھے, اور کس کام آتا ہے آرٹ. تو لوگ ہیں, لیکن آئی بلیو وہ بہت سارے آبویس ریزنس کی وجہ سے ہم تک پہنچ نہیں رہا. ناولس تو آئی تھنک کچھ لکھے گئے ہیں ریسنٹ ٹائمز میں, جیسا موت اسموک ہے یا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز, یہیں سے جو ہے وہ نکلے ہیں. پر پوئٹری آئی تھنک اردو بھی جو ہے کوئی پبلش نہیں کر رہا. پبلشرز کہہ دیتے ہیں جی کہ نو وی کانٹ, اف یو وانٹ ٹو پبلش اٹ آن یور اون دین اٹس فائن, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا رسک. تو کیا پڑھنے والے ختم ہو گئے؟ جی, انگریزی شاعری پڑھنے والے ختم تو کبھی نہیں ہوں گے, یقیناً رہیں گے لوگ شاعری پڑھنے والے. لیکن جن کتابوں کے آپ نے نام لیے نا, یا جتنے لوگ ہیں, ہم جب کورس پڑھتے ہیں اپنا انگریزی میں پاکستانی لٹریچر کا, اس میں یقین جانیں آپ ایک توفیق رفعت اور داؤد کمال کو, ان 2 لوگوں کو چھوڑ کر میں سوچنے پر بھی آؤں نا, تو ناول نگار انکلوڈنگ مجھے کوئی ایسا ریزیڈنٹ شاعر یا ناولسٹ نہیں ملے گا. محسن حامد صاحب برٹش پاکستانی رائٹر ہیں, حنیف صاحب جو ہیں وہ برٹش پاکستانی رائٹر ہیں بلیو یا, تو حنیف صاحب بھی باہر ہیں, محسن صاحب بھی باہر ہیں, کاملہ شمسی بھی باہر ہے, جو سارے جو 3 بڑے ناول نگار ہیں پاکستانی اوریجن کے, وہ اس ٹائم باہر ہیں. کیس آف ایکسپلوڈنگ حنیف صاحب آئیں گے تو وہ تو یقیناً پہلے سے بین ہے, اور وہ کیوں رہے یہاں پہ, اور یا کوئی بھی کیوں آج کل پاکستان میں رہنا چاہ رہے, اس کی آبویس ریزنز ہیں. تو ایک آرٹسٹ فار آبویس ریزن باہر ہے, اور تو یہ سب باہر سے پبلش ہو کے آ رہے ہیں, ناولز بھی. اور آپ اگر ناولز وہ اس پہ ہم اس کے بیک پہ دیکھتے ہیں بلب میں کہ تہمینہ دورانی کی جو ہے فیوڈل لارڈ, کہ وہ بیسٹ یورپین بیسٹ سیلر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو موت اسموک اور ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ اور یہ سب زیادہ پہلے شہرت پاتے ہیں یورپ میں, اور وہ جدھر چھپے ہوتے ہیں اور پھر ادھر آ جاتے ہیں جی, اور پھر وہ آتے ہیں وہ کاپیز میں, پہلے ان کی وہ پائریٹڈ کاپیز آتی ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ لوگ کتابیں مہنگی بھی بڑی شدید ہو گئی ہیں. وہ الگ ایک بحث ہے جو اس پہ ٹیکس ہیں, اور وہ آپ اوریجنل کتاب ان میں سے جو آپ نے ناولس کے ان تینوں میں سے کوئی بھی اوریجنل آپ کو تقریباً آج کل 2000 روپے کی ملتی ہے. تو 2000 آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں پاکستان کے لوگ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. So are we killing art over here? Of course. Is it dead? Is it already dead? Dead تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی. Of course killing, we are trying our best. Yes. وہ تو اس پہ تو ایک الگ ہی وہ الگ killing, yes of course we are trying our best. We are bombarding it, not just killing it, suffocating it. We are doing whatever جو ہمارے بس میں ہے. بٹ آف کورس وہ مرے گا تو نہیں, ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے. ورلڈ وارس کے ٹائم پہ نہیں مرا, تاریخ میں اتنے زیادہ بڑے بڑے سانحے ہو چکے ہیں, اس کو سپریس کرنے کی سینسرشپ ابھی کیا ہوگی جو تاریخ میں پچھلے 2000 سالوں کی کہانی آپ اٹھا کے دیکھیں, تو وہ اس میں اگر نہیں مرا تو یہ بھی نکال ہی لے گا کہیں نہ کہیں, لوگ تو ایگزسٹ کریں گے. تھینک یو جی. تھینک یو سر پہلے تو اس سیشن کے لیے. اور سر
میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک تو انگلش پوئٹری جو ہے نا یہاں پر پاکستان کے حوالے سے وہ تو بہت بنجر ہو چکے ہے، جو کہ میرے پرسنل اوپینین ہے. کویشچن میرا یہ ہے کہ جب ہم بی ایس کر رہے تھے بیک دین ان 2017 تو طارق علی صاحب کی ایک پلے تھی بائی ایرانین نائٹس، تو وہ کورس میں تو انکلوڈ تھی لیکن وہ مل نہیں رہی تھی. پھر وہ ہم نے یوٹیوب سے جو ہے نا لکھ لی، دوستوں نے جکندے لکھ لی اور وہ ہم نے اسٹڈی کی. تو یوٹیوب سے لکھتی اس میں وہ کمیاں بھی تھی وہ اس لحاظ سے. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے اسٹوڈنٹ کو اپنے اون رائٹر لگتا ہے کہ وہ ان کو پڑھے اس ایج میں. آپ نے کہا کہ آپ نے جان ایلیا صاحب کو بہت لیٹ پڑھا، تو یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے نا. تو اسٹیٹ کیا کر رہی ہے اور اینی سجیشن پر اسٹیٹ کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرے تاکہ ینگ جنریشن ہے کہ وہ ان کو پڑھے اور وہ آگاہ ہو کہ کتنے رچ جو ہے ہمارے شعراء ہیں وہ اتنا رچ لکھتے ہیں. تو کویشچن یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کیا رول ہے اور آپ کی طرف سے اینی سجیشن کہ وہ کیا کرے، لائک اسٹیٹ کیا کرے. جی شکریہ، تھینک یو. اس کا جواب تو ایک پولیٹیکل اینالسٹ بہت بہتر طریقے سے دے پائے گا میری، کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی اسٹیٹ کے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز اگر سجیشن کی آپ بات کریں گے تو سجیشن وہ میری جو سمجھ ہے وہ بڑی سمپل، بڑی سادہ ہے. اور وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بنیادی طور پر غریب ہوتے ہو، آپ اسٹیٹ نہیں انسان ہو، لیکن آپ بنیادی طور پر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوشل کلاس اسٹرکچر میں نیچے ہو، تو وہ جو ایک ہائرارکی ہے نا، اس میں جب آپ ادھر اسٹینڈ کرتے ہو تو اس میں آرٹ کا نمبر بہت لیٹ آتا ہے. از دی پرابلم. آپ کو جب وہ والے مسائل ہوتے ہیں فائنینشیل، پرٹیکولرلی کیپٹلسٹ دنیا میں رہتے ہوئے، تو آپ بنیادی سروائیول کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہو. تو اس وجہ سے وہ آپ کا جو آرٹ تو ریکریشن ہے، لگژری ہے، لیجر ہے. آرٹ تو ایک الگ چیز ہے، اس کا تو جب ایٹ لیسٹ اس کی پروڈکشن تو وہ تو ایک الگ. تو چونکہ ہم رائٹ ناؤ پچھلے 4 دہائیوں، مجھے 2-3 دہائیوں سے تو ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے ہی پوسٹ 2000 سروائیول، امن و امان، پیسے، غربت، جنگ، ان والے معاملات سے وہ ہو رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اسٹیٹ الجھا ہوا ہے. تو آرٹ تو پرائرٹی میں بہت زیادہ ہی لیٹ ہے. وہ تو بہت پتہ نہیں اس کا نمبر کب آئے گا کہ آرٹ وہ تو رائٹ ناؤ تو آرٹ میسڈ اپ ہے، مطلب وہ لاسٹ کیس ہے رائٹ ناؤ. اس کا وہ بیمار ہے کہ جو جیسے محترمہ نے کہا کہ وہ مرنے کے قریب ہے. وہ مرے گا نہیں، وہ ایک الگ اس کی اپنی ایک مورٹیلٹی ریزسٹنس ہے کہ وہ مرے گا نہیں، لیکن وہ آلموسٹ اس کو جو بیماری ہے وہ فی الحال لا علاج ہے. تو اسٹیٹ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے 30-40-50 سال میں آرٹ کو ڈائریکٹلی یا کیا کر رہی ہے یا کیسے اب بھی لاسٹ، ابھی انڈیویجولس ہیں. آرٹ بن کر سامنے آئے گا، از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ جو ہارڈ ٹائمز ہوں گے یہ آرٹ کو تو جنم دیں گے، وہ آرٹ پہنچے گا نہیں. تاریخ ایسا ہی ہوا ہے، جو ورلڈ وار کا لٹریچر ہے اس کے بعد لکھا گیا، اس کے بعد ایٹ لیسٹ پبلش ہوا ہے، سوری اگر لکھا بھی نہیں گیا اس کے بیچ جو لکھا گیا ہے. تو سملرلی ابھی پروڈیوس ہو رہی ہیں چیزیں، لیکن ان کا نمبر نہیں آئے گا، ان پہ سینسرشپس لگیں گی، ان کے ریڈرز نہیں ہوں گے، ان کو شاید ذلت ملے اس کے لیے. تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن پھر جب ایک ٹائم آئے گا، جو بھی وہ ٹائم آتا ہے، تو ہسٹری تو ہمیشہ پاسٹ میں جاتی ہے. تو جب یہ ہسٹری بن جائے گا اور آنے والے لوگ آئیں گے تو پھر ہسٹری کے 2 سائڈز ہوتے ہیں، رانگ سائڈ، رائٹ سائڈ نا. تو یہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو پھر جن کو آپ یاد کرتے ہو، یار وہ اس ٹائم میں اپنے زمانے سے آگے کا. تو یہ آرٹ جو آج ان حالات میں پروڈیوس ہو رہا ہے آگے آئے گا. اسٹیٹ کی پرائرٹی لسٹ میں بہت پیچھے ہے. جناب. Greetings, sir. Thank you for this wonderful presentation. I think, sir, there are a lot of English poets nowadays. I personally know them. In Khyber Pakhtunkhwa, there was a literature festival, Peshawar Literature Festival, and there were around about 15 poets, and more. They were girls mostly.
But the thing is that they are writing, but there is no publication. And the second thing is that we consider, as we have read the literature, we consider the Western society superior. We give much priority to them as compared to our writers. So I think it's the one reason that we do not read our poets, and it's the reason of our declines. Of course, I mean, yes, 100% I agree. The idealization is there of the Western culture, of course, but the problem again is more with the publication, as you said. You met those girls who were not even published. I have students, like at least 4-5 of my students, girls, they are published. They are published poets. They write. One is internationally published as well. But of course you do not know them, because that you know that the whole thing we just talked about کہ آپ نہیں جانتے ہو, وہ ایک الگ بات ہے, ان کی کوالٹی کیا ہوگی, ان کی کیا, پھر وہ کیسے نکلیں گے, وہ ہمیں پتہ چل جائے گا آنے والے 30-40 سال میں. ابھی رائٹ ناؤ ہم نہیں جانتے, اس کے 1 کروڑ ریزنز ہیں. اور آپ ان پبلش سے ملی ہو, میں پبلشڈ کو جانتا ہوں, ان کو آپ نہیں جانتے ہو, آپ کے والے کو میں نہیں جانتا ہوں. سیڈ اسٹوری ہے آف کورس. Sorry, one last question. Sure. How do you think critics work in all of this? Like, if we have analysts and English critics, where does their role lie? So criticism is something very, very scholarly. Like a layman would not read criticism. That's the problem with criticism. If you are a critic, you'd only and only be read by scholars again. So criticism either would be read by researchers or scholars themselves. So the role of critics is, see, criticism is ایک اور اسٹیپ فردر, وہ تو ون مور اسٹیپ فردر. جب کام ہوگا تو اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا, تو جو کہ کام سامنے نہیں آئے گا تو کرٹیسزم کی باری بعد میں آئے گی. لیکن اگر کرٹیسزم تک ہم پہنچے بھی تو اس کے باوجود کرٹکس جو ہیں ان کا نمبر تو وہ تو میسز تک کہیں پہنچتے ہی نہیں ہیں. لیکن کرٹیسزم ہے, کرٹیسزم ایٹ لیسٹ اردو میں آج کل زیادہ ہے اور زبانوں کی نسبت, کیونکہ ہم یہاں پہ بلیک ہول کے توسط سے اتنے کرٹکس کو جانتے ہیں. پبلشڈ کرٹکس ہیں جو کرتے ہیں کرٹیسزم کرتے ہیں, جن کی پبلش کرٹیسزم کی کتابیں افسانے ناول کے اوپر. تو اردو میں کام ہو رہا ہے, لیکن وہ ان کا کام بڑا اکیڈیمک ہے, ان کا کام بڑا اسکالرلی ہے. وہ جب لٹریچر آئے گا, کام ہوگا, پھر اس کے اوپر جتنی اکیڈیمک ریسرچ ہوگی. دیکھیں ہم جب ریسرچ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ اکیڈیمکس کا ہے, پیشہ تو وہی ہے, تو اس میں جب ہم کوئی ٹاپک ریسرچ کے لیے اٹھاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ میں نے جو چیز سیکھی اپنے کیریئر میں ابھی تک, وہ آپ دیکھتے ہو کہ اس کا ریسرچ پوٹینشیل کتنا رچ ہے. آپ بالکل مطلب توفیق رفت کو اگر آپ اٹھاؤ گے تو آپ کو ان شعراء میں تو آپ کو ہوگا کہ پوٹینشیل ہے, ریسرچ ہوئی ہوگی, کرٹیسزم ہوا ہوگا, تو میں اپنی ریسرچ فردر کر سکوں گا. آن دی ادر ہینڈ لیٹس سے کمال صاحب پہ کم ہوگا, ہاشمی صاحب پہ اور کم ہوگا. تو جتنا زیادہ کرٹیسزم ہوگا اس کا اکیڈیمک فائدہ زیادہ ہے, اس کا اسکالرلی فائدہ زیادہ ہے, اور اس کا ادبی فائدہ یا اس کا میسز کے لیے فائدہ نسبتاً کم اس لیے ہے کیونکہ میسز ایک تو ریڈ نہیں کرتے اور ان کی باری بعد میں آتی ہے آرٹسٹ کے. تو اس وجہ سے پہلے آرٹ ہوگا تو پھر کرٹکس آئیں گے. ایز سچ کوئی کوشچن نہیں ہے, لیکن میں کچھ پوائنٹس لکھ رہا تھا جو تھاٹس تھے میرے ذہن میں آئی. جب وی آر لیونگ ان اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم. اچھا, یہاں پہ اٹینشن اسپیم بہت کم ہو چکا ہے, آرٹ لٹریچر کو, کتاب کے مطالعے کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے, لیکن ان سب کے باوجود اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ بہت اچھا کام کریں یا بہت برا کام کریں, آپ اٹینشن لے سکتے ہیں, اور اس کی روز ہمیں مثالیں سوشل میڈیا پہ اور اپنے واٹس ایپ میں آپ پیچھے ملتی ہیں. سو 2-3 نقطے. پہلی چیز, آج کی دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے, لینگویج بیریئر کو اب آپ بھول جائیں. میں بہت سا وہ میوزک سنتا ہوں جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, بٹ اٹ اسٹرائکس مائی ہارٹ. تو آرٹ ان جنرل اینڈ پوئٹری آج کی جو ہمارا موضوع ہے, کوئی بارڈر نہیں ہے, پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل ایرا میں ورڈس کین ٹریول فاسٹر دین ایور. میڈیم بہت سے ہیں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر کسی بھی خطے تک لوگوں تک رسائی پا سکتے ہیں. ایزیسٹ ہے آج کے دور میں. سو بہت انپریسیڈنٹڈ اپرچونٹی ہے ہمارے لوگوں کے لیے.
دو وجوہات کی بنا پر جو میرے ذہن میں ابھی آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس خطے کے لوگوں اور اس خطے کے کلچر میں باہر کے لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے. پہلے یہ اورینٹلسٹس ہوتے تھے جو یہاں پر اسٹڈی کرتے تھے, لیکن 9/11 کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں لوگوں کے خدشات بھی بہت سے ہیں, مفروضے بھی بہت سے ہیں, بٹ دے آر انٹرسٹڈ. وہ آپ کی فکر میں بھی. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر آپ کے پاس آرٹ اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. تو آپ یا تو سوڈو نیم سے لکھیں, فیک پروفائل سے لکھیں اور پردے کے پیچھے سے لکھیں, یہ حقیقت ہے. اور اگر آپ کھل کر لکھنا چاہتے ہیں جو ایک آرٹسٹ کا حق ہے, جس کے بغیر آرٹ فلورش نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے شاید بہتر ہے کہ ہمارے لکھاریوں کو انگریزی کے میڈیم کو اپنا لینا چاہیے اور اس آڈینس تک, اس براڈر وائڈر آڈینس تک پہنچنا چاہیے جو ان کی بات کو سننا چاہے, دیکھنا چاہے, سمجھنا چاہے. بس ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا. دوم یہ کہ انگلش پوئٹری کی صرف بات نہیں ہے, ہمارے ہاں نثر میں بھی بہت اچھے لکھنے والے ہیں. جاسوسی ادب اٹھائیں, ابن صفی ہیں ہمارے پاس. آپ کچھ کنٹروورسیز کے کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اشتیاق احمد کی جو جاسوسی ناولز ہیں وہ بچپن اسی کو پڑھتے ہوئے گزرا ہے. تو اور آپ اس کا پیرلل باقی کے لٹریچر میں دیکھ سکتے ہیں. اشتیاق احمد 850-900 ناول لکھتے ہیں, دنیا ان کو نہیں جانتی انفارچونیٹلی. لیکن مائیکل کرائٹن ہے, رابن کوک ہیں, یہ چند ایک ناول ان کے ہیں یا کچھ درجن ہوں گے, موویز بن رہی ہیں ان کے اوپر. تو دو باتیں, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا. یہاں پر ایک انسٹیٹیوشنلائز سطح پر لٹریچر کو, آرٹ کو نہیں پنپنے کے مواقع دیے گئے, لہٰذا ہماری تربیت نہیں ہوئی, نہ ہمارے لکھاریوں کی ہوئی ہے نہ ریڈر کی ہوئی ہے. باہر کے اور یہاں کے درمیان جو تضاد ہے نا, اس کو پاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک گلوبل سٹیزن کی جو سوچ ہے وہ رکھیں, آپ پلورلسٹ ہوں, انکلوزیو ہوں, تبھی آپ اچھا آرٹ بھی جنریٹ کر سکیں گے, اچھی شاعری بھی, اور باہر کے آڈینس کو آپ ایڈریس بھی کر سکیں گے. ادروائز محض انگریزی میں لکھنا کافی نہیں ہوگا. آپ نے جن شعراء کرام کا ذکر کیا ہے وہ میرے خیال اس پیمانے پر پورا اترتے تھے تو ان کو باہر پذیرائی ملی. آج بہت مواقع ہیں. ایک ضمنی بات میرے ذہن میں آ گئی, میں اپنا اگر آپ کو تجربہ بتاؤں تو اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں اور آپ کسی کو دکھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر حوصلہ شکنی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ انگریزی میں لکھ کے ورڈ پریس میں یا کسی جگہ پہ بلاگ ڈالتے ہیں, باہر کے جو پڑھنے والے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ایکسپریس, وہ آپ کی غلطیاں نہیں بتائیں گے کہ آپ کی لینگویج مسٹیک ہی ہے یا کچھ ہے, وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ, اور یہ مشہور مقولہ بھی ہے کہ وہ یعنی ایکسیپٹنس اور اپریسیشن میں ہی آپ کی نمود ہوتی ہے. اگر آپ حوصلہ شکنی کریں گے تو آپ اگلا قدم پہ نہیں اٹھائیں گے. آپ کا جو سیشن تھا میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک انشورہ کی, تو ظاہر ہے کہ ان کو ایکنالج کیا ہی گیا, لیکن مجھ جیسے اور ہم جو سن رہے ہیں ان کو بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی لکھنا چاہیے اور عالمگیر سطح پر سوچنا بھی چاہیے اور اپنا نام بھی بنانا چاہیے. تو بہت شکریہ آپ کا. شکریہ نیر بھائی, بہترین. ایسا ہی ہے, مجھے بس ایک ہی بات, وہ آپ نے جو باتیں کی یقیناً سب کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. وہ آپ نے سوڈو نیمز کی بات کی تو مجھے یاد ہے انگریزی کا وکٹورین لٹریچر اور اس سے پہلے کا تمام جتنی خواتین نے لکھا ہے وہ تمام سوڈو ناموں سے ہے. تو ایسا ہی ہے. اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ انگریزی میں لکھیں, تو وہ اگین وہ احمد علی والی بات کہ ان کو بھی آزادی کے اور سینسرشپ کے, کیونکہ اس کے وہ انگارے کی میں نے اسٹارٹ ہی ادھر سے کیا کہ اس کو جو لان تان ذلت ملی, تو اس نے کہا میں انگریزی میں اس لیے لکھوں گا کہ اب ان کی سے لکھتا ہوں یہ جو ہے وہ لان تان کر کے ادھر ادھر کر کے نہ سمجھ آتا ہے نہ وہ ہوتا ہے, تو انگریزی میں لکھتے ہیں کہ دنیا کو سمجھ آئے. تو یقیناً یہ ایک سالڈ ریزن ہے. ایکیڈیمکلی اس پہ الگ طریقے سے بحث کی جا سکتی ہے, لیکن سوشلی اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. تو بالکل بالکل ایسا ہی ہے. شکریہ نیر بھائی, تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو, بڑی مہربانی.